کسی کے بچے کامیاب ہیں تو دوسرا فیل کر رہا ہے, کسی کا کاروبار کامیاب ہے تو کوئی دوسرا فیل کر رہا ہے. جیلسی بعد میں ہوتی ہے, پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر کو ڈسون کرتے ہیں. جب اللہ کو اپنا رب نہیں بنایا تو شیطان تو رب بن جاتا ہے, جس کا رب شیطان بن جائے وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے. یا تکلیف پر آنسو بہانا تقدیر سے انکار ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے, بیٹا گودی میں ہے, آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور آپ کہتے ہیں ابراہیم تمہاری موت پہ دل غمزدہ ہے, لیکن زبان وہی کچھ کہے گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم. کہ 8 سال ہو گئی, اولاد نہیں ہے. اولاد اگر نہیں ہے تو یہ فیصلہ کس کا ہے؟ اگر آپ کو بچہ چاہیے تو حضرت سارہ جیسا دل بنا لیں, پھر اسماعیل جیسا بیٹا بھی مل سکتا ہے. استاد بہت لوگ کہتے ہیں کہ نماز بھی ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی دل سخت رہتا ہے. دل کی سختی بتاتی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے, کہ دل کہیں اور ہے. قیامت کے دن ایک شخص ہوگا حشر کے میدان میں جس کی آنتیں اور جس کا یہ سب کچھ نکل کے اس کے گرد چکر کاٹ رہا ہوگا. کیا اگر دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو کیا وہ نظر بن کے یا حسد بن کے آپ کی لائف کو افیکٹ کرتی ہے؟ 10 بیٹے ہیں جوان اور باپ کا دل مٹھی میں ہے, 10 بیٹوں کو رخصت کرنا ہے, لیکن فاللہ خیر حافظ, اللہ بہترین حفاظت کرنے والا. کس ایج میں مقصد سمجھ آ جائے تو زیادہ بہتر ہے. پرپس ڈریون لائف تو چھوٹے بچے کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میں کس لیے پیدا کیا. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے کے, اچھے گھر والے دے کے, اچھے بزنس دے کے, اچھے حالات میں رکھ کے آپ کو صرف گھر بٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. یہ دین تو ہمیں بتاتا ہے جو تم میں سے برائی دیکھ کے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. نہیں روک سکتا زبان سے روکے, نہیں روک سکتا دل میں برا جانے. ایک فقیر سے آپ مانگیں گے یا ایک بادشاہ سے آپ مانگیں گے تو اس کے لیول کا مانگیں گے. مجھے یہ چیز اتنی زیادہ اپیل کی. میں نے ایک چیز ایسی لرن کی جو بہت لائف چینجنگ تھی, دا پاور آف لیٹنگ گو. اور جب میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں جو ان سب تعلیمات سے دور ہیں تو واقعی میں وہ بہت تکلیف میں ہیں, اور میں حیران ہوتی ہوں وہ سروائیو کیسے کر رہے ہیں. قرآني في قلبي دوما يغمرني من فيض ضياء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی استاذہ, ایک دفعہ پھر الحمدللہ اسپرچول ہیلنگ کا سیشن ہے اور بہت سارے سوالات ہیں جو پورا ہفتہ آتے رہتے ہیں. آج 2 سوال ہیں جن سے میں چاہوں گی کہ میں پہلے شروع کروں اور پھر انشاءاللہ آڈینس کی طرف سے کوشچنز ہو یا انشاءاللہ یوٹیوب پہ ریلیونٹ ٹو دا ٹاپک کوشچنز ہوں جن کو لیا جائے. استاد, ایک چیز جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کوشش بھی کرتے ہیں لیکن ہم بہت زیادہ کمپٹیشن فیل کرتے ہیں, جیلسی فیل کرتے ہیں, مقابلہ بازی فیل کرتے ہیں, جس کی وجہ سے دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس طرح سے وابستہ نہیں ہو پاتا. اگر ہم بچوں کی معاملات میں دیکھیں تو دوسروں کے بچوں سے کمپٹیشن ہے. اگر ایک خاتون آج صبح ہی انہوں نے مجھے گجرات سے لکھا, انہوں نے کہا کہ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں, 8 سال ہو گئے ہیں سوری, اور میری اولاد نہیں ہوئی, اور کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مہربانی کا معاملہ ہوا ہی نہیں. لیکن اب مجھے میری فیملی بھی بہت ریئلائز کرواتی ہے, مجھے لگتا ہے کہ مجھے جملوں میں, مجھے باتوں میں یہ ریئلائز کروایا جاتا ہے. اور ابھی میری دیورانی کی شادی ہوئی اور 4 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو نعمت دے دی, تو شاید میں خود بھی بہت فیل کرنے لگ گئی ہوں, ایک کمپٹیشن بھی, ایک جیلسی بھی. کسی کے بچے کامیاب ہیں تو دوسرا فیل کر رہا ہے, کسی کا کاروبار کامیاب ہے تو کوئی دوسرا فیل کر رہا ہے, کسی کی کوئی دنیاوی سکسیس ہے. تو یہ چیز ہر جگہ پر ایک سوال ابھرتا ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ سے جڑنے نہیں دیتی ہیں. پھر دل کے اندر گلٹ بھی آتا ہے, مسلمان بھی ہیں, گلٹ بھی آتا ہے, لیکن حسد ہے کہ کنیکٹ نہیں ہونے دے رہا روحوں کو. اس کے بارے میں کس طرح سے کسی کو گائیڈ کیا جا سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. کہانی گھر گھر کی ایسا ہے کہ جیلسی انسانوں کے درمیان ہوتی ہے, ہو سکتی ہے. جیلسی بعد میں ہوتی ہے, پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر کو ڈسون کرتے ہیں. جب انسان کا تقدیر پر ایمان کمزور ہوتا ہے نا, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر کو ماننے کے لیے انسان راضی نہیں ہوتا, تو اس کی وجہ سے پھر انسان یعنی اس کی سوچ بدل جاتی ہے. اس کا مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ حالات و واقعات میری مرضی کے مطابق ہوں, اور جب اس کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے تو پھر اس کو کہانی سمجھ نہیں آتی. اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وائی می کا کوشچن کیوں آتا ہے. اب یوتھ میں دیکھیے
آپ آج جا کے اسے سرچ کیجیے گا وائی می لکھ کے. جب آپ سرچ کریں گے آپ کو پتہ چلے گا ساری دنیا شاید وائی می پہ ہی چل رہی ہے کہ میں ہی کیوں اولاد نہیں ہوئی, آخر میری ہی کیوں نہیں ہوئی, مالی طور پر کرنچ میں آ گئے فائنینشلی, آخر میں ہی کیوں, بیماری آخر میں ہی کیوں. اور پھر اسی طرح سے جو بھی یعنی انسان اگر پازیٹیو سائڈ آف دا پکچر کو دیکھیں یا انسان جیسے اسے بہت زیادہ نعمتیں مل رہی ہوں تب اسے کبھی نہیں سوچ آتی کہ میرے پہ ہی کیوں نعمتیں نازل ہو رہی ہیں یا مجھے ہی یہ سب کچھ کیوں مل رہا ہے. لیکن جب انسان محروم ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ سب سے پہلی بات آتی ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ناراضگی ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اوپر آبجیکشن ہے. اور جس وقت ایک انسان اللہ تعالیٰ کی تقدیر کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتا تو اب اس کے لیے شیطان کے لیے کھلا میدان ہے. وہ انسان کو جہاں سے چاہے ورغلا سکتا ہے, اور شیطان انسان کو مختلف طرح کے ٹریپ میں لیے رکھتا ہے. اور بہت بڑا ٹریپ ہے کمپیریزن ٹریپ, کہ اچھا اس کو یہ ملا مجھے کیوں نہیں. اگر آپ اسے ابتدائی طور پر دیکھیں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کے درمیان جب حسد ڈیولپ ہوا تھا تو کس طرح سے ہوا تھا کہ اس کی نظر قبول ہوگی میری کیوں نہیں, وائی می. تو وائی می کا سوال تو بہت قدیم ہے. اس کا مطلب ہے یہ قدیم جاہلیت ہے کہ شروع سے انسانوں کے اندر شیطان نے یہی پہلا ایرو لگایا تھا, کیونکہ اس کو خود بھی سب سے پہلے جیلسی ہی ہوئی تھی نا آدم علیہ السلام سے, کہ آدم علیہ السلام کو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نام سکھا دیے, فرشتوں نے سجدہ کر لیا, تو مطلب میں تو اس سے زیادہ افضل تھا, اور اس کے مقابلے میں آدم کو یہ سب کچھ مل گیا. تو یہ یعنی اس نے اپنے اوپر ہٹ فیل کیا, تو اس نے جیلسی تو وہاں سے شروع ہوئی تھی, ورنہ اس یونیورس میں اس سے پہلے جیلسی نہیں تھی. پھر یوسف علیہ السلام کے بچوں کو دیکھیے, یعقوب علیہ السلام کے بچوں کو, حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ساتھ جو حسد ڈیولپ ہوا تھا وہ بھی اسی طرح سے. تو پہلی ناراضگی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ہے. اس کے بعد شیطان کو موقع ملا, جب اللہ کو اپنا رب نہیں بنایا تو شیطان تو رب بن جاتا ہے. جس کا رب شیطان بن جائے وہ حسد کا شکار ہو جاتا ہے, اس کے اندر جیلسی آتی ہے. اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اب یہ چل سو چل ہے, آگے اور آگے اور آگے. جب ایک انسان اوپر سے گرتا ہے نا, کوئی پہاڑ کی چوٹی سے گرتا ہے, تو ایسا نہیں ہوتا کہ ایک انسان جو ہے وہ پھر راستے میں کہیں رک جائے. پھر وہ یعنی اوپر سے گرنے والا جو ہے جب تک طے تک نہیں پہنچ جاتا یا راستے میں کوئی بہت بڑی رکاوٹ نہ آئے اس وقت تک گرنے کا عمل جاری رہتا ہے. تو جو بھی اللہ کی تقدیر پر ایمان کھو بیٹھتا ہے نا, اس کے بعد ہر بیماری اسے لگ سکتی ہے. جیسے ایڈز کا مریض ہوتا ہے تو تقدیر پر ایمان نہ لانے والا ایڈز کا پیشنٹ ہے, ایڈز جیسا پیشنٹ ہے کہ اس کو اب کوئی بھی کسی قسم کے بھی جرمز ہوں گے, وہ جیلس بھی ہوگا, وہ بدگمان بھی ہوگا, اس کے دل کے اندر بغض بھی آئے گا, وہ کینہ بھی پالے گا, وہ انتقامی کاروائیاں بھی کرے گا. وہ اگر خاندان میں ہے نا, کسی 3 بھائیوں میں سے ایک بھائی اگر کسی کی ایسی نیچر ہے, وہ دکھتا ہوا پھوڑا ہے, وہ جا کے سارے خاندان کی انسلٹ کا سبب بھی بنے گا. کبھی ایک کے گھر میں جا کے کوئی بات, کبھی دوسرے سے, کبھی تیسرے سے, چوتھے سے. یعنی گھر والے آپس میں جتنی جی چاہے کوششیں کر لیں, ماں باپ کوششیں کر لیں, بہن بھائی آپس میں کوشش کر لیں, لیکن کوئی ایک ایسا ہوتا ہے جو جا کے ہر طرف, یعنی وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا کاں بتی پھیرانا, تو وہ یعنی اس قسم کے کام ضرور کر لیتے ہیں. تو وہ یعنی سلسلہ جاری ہے. مطلب یہ ہے کہ جیلسی کی بات تو کوئی آتی نہیں ہے نا کہ کہاں تک کوئی بات جا سکتی ہے. سر یہ جو خاتون نے سوال پوچھا کہ 8 سال ہو گئی اولاد نہیں ہے, یہ والا واقعہ تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. دیکھیں اولاد اگر نہیں ہے تو یہ فیصلہ کس کا ہے؟ کیا کسی کے ہسبینڈ کا فیصلہ ہے, یا اس کا ذاتی فیصلہ ہے, یا یہ فیصلہ اس کی دیورانی کا ہے, یا اس کے دیور کا ہے؟ کسی کا بھی فیصلہ نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. اللہ جسے چاہے بیٹے دے, جسے چاہے بیٹیاں دے, جس کو چاہے ملا کے دے, جس کو چاہے کچھ نہ دے. تو جس کا اختیار ہے اسی کے آگے جھکنا چاہیے نا, بات تو اس کی ہے. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا, 2 چیزیں ہیں. اب کیا ہونا چاہیے؟ ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا نہیں چھوڑنی چاہیے, امید نہیں چھوڑنی چاہیے, اور علاج بھی کروانا چاہیے. لیکن دوسری بات بھی ہے جس کے لیے
عورت کبھی تیار نہیں ہوتی, اور وہ ہے یہ کہ اگر آپ کو بچہ چاہیے تو حضرت سارہ جیسا دل بنا لیں. حضرت سارہ نے جب دیکھا کہ میرا شوہر جو ہے وہ بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ گیا اور ہماری یہاں اولاد نہیں ہوئی, تو جب انہیں مصر کے بادشاہ نے ایک شہزادی تحفے میں دی, تو جب اس کو اچھا دیکھا تو کہنے لگی اچھا اگر میں ابراہیم کو تحفے میں دے دوں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اچھی اولاد دے دے. تو پھر اتنا بڑا ظرف بنا لیں سیدہ سارہ جیسا, تو پھر اسماعیل جیسا بیٹا بھی مل سکتا ہے. تو ایک یہ بھی صورت تو ہو سکتی ہے نا. لیکن یہ کہ جو انسان جالسی کا شکار ہو جائے اس کی سوچ پھر اس طرف جاتی نہیں ہے, سیدھی نہیں ہوتی. استاذہ اسی طرح کا ایک اور واقعہ, بلکہ میں اس کا جواب اب تک نہیں دے سکی. ہماری ایک دوست کی کال آئی, ان کی شادی کو 22 سال ہو گئے, اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے محروم رکھا. اب 22 سال کے بعد ان کے ہسبینڈ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں اور ان کے بھی سارے حقوق پورے کرنا چاہتے ہیں, دوسری بھی چاہتے ہیں. لیکن اب وہ کہتی ہیں کہ ٹھیک ہے, ایک تو 22 سال بعد انہیں خیال آیا. میں نے کہا ساری زندگی انہوں نے تمہارا خیال کیا؟ کہتی ہاں کیا. میں نے کہا اگر 22 سال کے بعد ان کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی ہے اولاد کے لیے, وہ یہ کہتے ہیں اولاد کے لیے کریں, لیکن لڑکی کا کہنا یہ ہے کہ وہ اس کو میرے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں, تو میں کیا اس بات پہ کمپرومائز کروں یا نہ کروں؟ کیونکہ خواتین تو اگر مان بھی جائیں کسی سٹیج پہ تو وہ شیئرنگ کا جو کانسیپٹ ہے, یہی چیزیں ہیں. ایک پوری زندگی ایک شخص کے نام بھی لگا دی, سارا کچھ. اب اس کا یہ خیال ہے کہ یہ ٹھیک ہے, اگر نعمت نہیں تھی تو ہم دونوں کے پاس نہیں تھی, تو یہ زیادتی ہو رہی ہے میرے ساتھ اسٹیج پہ. اچھا فائزہ, ایسا ہے کہ جیسے آپ دیکھتے ہیں نارملی, میں بھی ایک عورت ہوں, ہر عورت یہ کہتی کہ میں نے اپنی زندگی مرد کے نام لگا دی, تو مرد نے کس کے نام لگائی ہوئی ہے؟ مطلب ہمیں یہ کیوں فیل ہوتا ہے کہ ہم نے بہت کچھ کیا ہے؟ نیچرلی یہ بانڈ ہے نا, دونوں کی بانڈنگ بنتی ہے اور دونوں ہی سیکریفائس کرتے ہیں ایک دوسرے کے لیے. تو اگر 22 ایئرس تک خیال نہیں آیا تو یہ غلطی ہے. خیال پہلے دن سے ہوتا ہے, اور میں یہ کہتی ہوں یہ بہت بڑا صبر ہے کہ 22 برس تک اپنی وائف کو یہ نہیں کہا. اب یہ کہ زیادہ وہ چیز بڑھ گئی ہوگی جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی وائف کے سامنے یہ صورتحال رکھی کہ میں دوسری شادی کر لوں, تو مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ انہیں پازیٹیو سائڈ آف دا پکچر دیکھنی چاہیے کہ ایک شخص نے 22 برس تک میری اس کیفیت کو برداشت کیا, اور میں اب جب کہ یعنی چانس بھی تھوڑا رہ گیا زندگی کا اور صورتحال ایسی ہے, تو مجھے بھی اتنا حوصلہ تو پیدا کرنا چاہیے کہ میں 22 سال میں بھی برداشت کر لوں. اور اگر یعنی ایک چیز اپنی جگہ پر ہے, یہ جو ہے نا شیئرنگ کا کانسیپٹ کہ ایک ہی گھر میں دونوں کو رکھیں, یہ کوئی اسلامک کانسیپٹ نہیں ہے, یہ اسلامی تصور نہیں. یہیں سے سارے جھگڑے پیدا ہوتے ہیں. اگر آپ شادی کرنا چاہتے ہیں تو اچھا ہے, دونوں کو برابر کا حق دیں اور الگ الگ جگہ دیں. اسپیس جب الگ ہوگی تو کسی کو ایک دوسرے سے جالس ہونے کا موقع نہیں ملے گا, اور اگر اسپیس نہیں دیں گے تو نیچرلی پھر یعنی آگے کے حالات جو ہے وہ سنبھالنے بھی مشکل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, جزاک اللہ خیر. استاد بہت لوگ کہتے ہیں کہ نماز بھی ادا کرتے ہیں لیکن پھر بھی دل سخت رہتا ہے, اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کرتے ہیں لیکن معاملات میں لوگوں کے لیے نرمی نہیں آتی, گنجائش پیدا نہیں ہوتی, کسی کو معاف نہیں کیا جاتا. پھر کیا چیز ہے جو دلوں کو نرم کرتی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نماز کے بارے میں جو بات کہی ہے نا, اس کو ضرور سمجھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اقیم الصلاۃ لذکری, نماز کو میری یاد کے لیے قائم کرو. تو ہم میں سے ہر ایک کو اپنی نماز کی طرف ضرور دیکھنا چاہیے. نمازیں جو ادا کی جاتی ہیں کیا واقعی اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعظیم, اللہ تعالیٰ کا ذکر, اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق اور محبت ہے, یا یہ ہے کہ یہ ایک ریچول ہے؟ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ریچول جو ہے نا, یعنی رسمی طور پر ہم نماز کے وہ ساری چیزیں پرفارم کر رہے ہوتے ہیں لیکن دل کہیں اور ہی ہوتا ہے. ہمارا جو اندر کا کنیکشن ہے وہ صحیح جڑا ہوا نہیں ہوتا. اچھا چلیے مجھے یہ بتائیے کہ آپ نے اپنا موبائل چارجنگ کے لیے لگایا لیکن تھوڑا سا کنیکشن لوز رہ گیا. اب جب کنیکشن لوز تھا تو آپ کہتے ہیں ساری رات میں نے تو اسے چارجنگ پہ لگائے رکھا اور یہ چارج ہی نہیں ہوا, پتہ نہیں کیا ہوا.
تو آپ ذرا تھوڑا سا اس کو سیٹ کر کے لگاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہ ہو یہ تو یعنی ڈسکنیکٹڈ تھا جس کی وجہ سے یہ چارج نہیں ہوا. تو کبھی کبھی نہیں، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نماز بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کا دل اللہ سے کنیکٹڈ نہیں ہوتا جس طرح سے ہونا چاہیے. تو اس کی وجہ سے پھر آپ کی باقی زندگی بھی ویسے کنیکٹڈ نہیں ہوتی جس طرح سے کنیکٹڈ ہونی چاہیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن کو اگر آپ بنیاد بناتے ہیں کہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں لیکن دل پھر بھی سخت ہے، دل کی سختی بتاتی ہے کہ معاملہ کچھ اور ہے، کہ دل کہیں اور ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یاد سے، اللہ تعالیٰ کے تعلق سے دل پگھلتا ہے، دل کے اوپر اثر پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ ہر ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں جب اپنی اصل کے ساتھ جڑتی تو کیفیت کتنی فرق ہوتی. جیسے آسمان پہ تڑپنے والی جو بجلیاں ہیں ان کا مرکز زمین میں ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ جس وقت وہ زمین کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتی ہیں، لوٹنا چاہتی ہیں، تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ اتنی زور سے بادل گرجتے ہیں ہمارے دل دہل جاتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہلکی ہلکی گرج چمک ہوتی ہے تو ہم خوش ہو جاتے ہیں اس ہلکی گرج چمک کو، لیکن بہت زور سے بادل گرجیں تو ہمارے دل میں یہ بات آتی ہے کہ جانے کہاں پر یعنی یہ بجلی جا کے گرے گی اور کہاں تباہی ہوگی. اور انسان اپنی وجہ سے بھی خوف کھاتا ہے، اور اتنی زیادہ جو گرج ہوتی ہے وہ دل کو تکلیف بھی دیتی ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اس بجلی نے جو آسمان پر ہے، جب اس کا رابطہ زمین کے ساتھ ہونا ہے، نماز بھی تو رابطہ ہے نا، تعلق ہے. جب زمین کے ساتھ رابطہ ہونا ہے تو وہ ہر چیز کو جو راستے میں آتی ہے کاٹ کے، جلا کے، راکھ کر کے، چیر پھاڑ کے وہ زمین کے مرکز میں اتر جاتی. بندہ جب رب سے رابطہ کرتا ہے اس کا دل، اس کی دلی کیفیت، اس کی ایموشنل کنڈیشن جو ہے وہ کتنی چینج ہوتی ہے، یہ ہر ایک اپنی نماز میں دیکھ سکتا ہے. تو نمازیں تو سٹینڈرڈ ہیں، نمازیں تو ہمیں بتاتی ہیں کہ ہمارا یعنی ہمارے معاملات اب کس طرح سے ترتیب پائیں گے. تو زندگی میں مجھے یہ بات بہت زیادہ میرے دل کو اپیل کرتی ہے ہمیشہ کہ ایک نماز کے بعد جب درمیان کا ٹائم گزرتا ہے اور اگلی اذان ہوتی ہے تو دراصل یہ اس کی پکار ہوتی ہے کہ جو گناہوں کی آگ آپ نے پچھلی نماز کے بعد بھڑکائی ہے، آؤ اب اس آگ کو بجھا لو. تو پھر وہ آگ بجھے تو صحیح نا. جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہے تو تبدیلی تو آئے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ کہ دل کی سختی ہے تو دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے ہمیں بیسک کانسیپٹ بھی سمجھنا چاہیے. قرآن حکیم ہمیں یہ کہتا ہے کہ ان کے دل، یہودیوں کے دل، عیسائیوں کے دل، اللہ تعالیٰ نے جب ابتدا میں بات کی پہلے پارے میں کہ ان کے دل پتھروں کی طرح سخت ہیں، یا شاید پتھروں سے زیادہ سخت ہیں. جب کبھی کسی قوم کے پاس اللہ کی کتاب آتی ہے، اللہ کے احکامات آتے، وہ احکامات کو نہیں مانتے تو دل سخت ہو جاتے ہیں، اپنی مرضی کی زندگی گزارتے ہیں، دل سخت ہو جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ پتھروں سے زیادہ سخت ہیں، کیونکہ پتھروں میں کوئی ایسا ہے جو اللہ کے خوف سے گر پڑتا ہے، لینڈ سلائیڈنگ ہو جاتی ہے، اور پتھروں میں سے کوئی ایسا ہے جس سے پانی پھوٹ کے نکل آتا ہے. تو بعض اوقات انسان کا دل اپنے ہی اعمال کی وجہ سے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صحیح کنیکشن نہ جڑنے کی وجہ سے اتنا سخت ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر نہ نماز کا فرق آتا ہے، نہ ذکر کا فرق آتا ہے. اس وجہ سے پھر زیادہ دل کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نیکی کی مجالس کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی، استغفار کرنے کی، اور اسی طرح سے دعا کرنے کی. اور یہ دعا خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہ اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اس دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر دینا. تو اللہ سے دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ آسانی کر دیں گے. دل کی سختی کو دور کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر ہم طریقے کو دیکھیں، آپ نے فرمایا خبردار
دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے جیسے لوہے کو پانی سے زنگ لگتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا پھر دلوں کے زنگ کو دور کرنے کے لیے کیا کریں؟ تو آپ نے فرمایا کثرت سے قرآن کی تلاوت کریں اور کثرت سے اپنی موت کو یاد کریں. تو یہی دو نسخے، موت کو کثرت سے یاد کر لیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی کثرت سے تلاوت کریں. اور رسول اللہ نے فرمایا اگر تم لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو کثرت سے یاد کرو، یعنی یاد کرو گے، تو تم رو گے بہت زیادہ اور ہنسو گے بہت کم. تو انسان کا دل پگھل جاتا ہے. استاذ ابھی ریسنٹلی آپ کی ایک کتاب پبلشڈ ہوئی ہے، بلکہ ہبا اگر مجھے وہ کتاب دیں، نیکی اور گناہ. جی، اتنا آپ نے چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو اور چھوٹے گناہوں کو اس میں ایکسپلین کیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ساری چیزیں جنہیں ہم عام روٹین میں گناہ سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں اور جس کی وجہ سے دل مردہ ہو جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، ہم فار گرانٹیڈ لینا شروع کر دیتے ہیں. تو اس نے بہت زیادہ الحمدللہ، اور اتنا زیادہ نیکیوں کے اوپر، اور اتنی وہ ڈیٹیلڈ اور لاجک ہے اس کے اندر کہ ابھی ہم کل پرسوں بھی کہیں تذکرہ کر رہے تھے کہ انسان کا دل نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے اتنے دلائل کے بعد، اور گناہ چھوڑنے کو دل چاہتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی ہو، میں دکھا بھی سکوں. بہت امیزنگ کلیکشن ہے، بہت چھوٹی سی کتاب ہے لیکن بہت زیادہ ہیلپ کرتی ہے نیکیوں کی طرف مائل ہونے کے لیے بھی اور گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی. اچھا، آپ نے جو بات کہی تو میں حافظ ابن قیم کی کتاب کا ریفرنس ضرور دینا چاہوں گی. آپ کو موقع ملے تو اسے ضرور پڑھیں، کیونکہ یہ جو دل کی بات ہے نا، دل کی سختی کی، یہ تو ہم سب کا معاملہ ہے نا، کسی کا کم کسی کا زیادہ، اور دلی کیفیت ایک جیسی رہتی بھی نہیں کسی کی بھی. تو حافظ ابن قیم کی کتاب کا نام ہے، اردو میں جو ترجمہ شائع ہوا، گناہوں کے برے اثرات. تو کافی یہ ہیوی بک ہے، لیکن اصل میں اس کا کانسیپٹ جو ہے نا، اور جو ڈسکشن ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے کہ ایک گناہ بندہ کرتا ہے نا تو اس گناہ کا اثر نسلوں تک جاتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ صرف اس کی نسل میں. جیسے آپ دیکھیے کہ انسان جس وقت، یعنی آج کی ہمیں سائیکالوجی بتاتی ہے کہ وراثتی اثرات جو ہوتے ہیں کس طرح سے ایک نسل سے دوسری نسل میں جاتے ہیں. ہماری میڈیکل سائنس بتاتی ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کو یعنی شوگر کی بیماری ہے، ڈائبٹیز ہے، کچھ اور بیماریاں ایسی ہیں، ہائپر ٹینشن ہے، تو بچوں میں بھی ٹرانسفر ہوتی ہیں. تو اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ گناہوں کے جو معاملات ہیں نا، اگر کسی کے ماں باپ کے اندر ایک ہیبٹ ہے نا، تو وہ، یعنی میں فرض کریں کہ ایک لڑکا جو ہے اس کی شادی ہوتی ہے تو وہ کیسا شوہر بنے گا؟ اپنے باپ جیسا، کیونکہ اس کے لیے تو آئیڈیل وہی ہے، اس کو کاپی کرے گا. کسی بچے نے مجھ سے کہا کہ میں بہت کوشش کرتا ہوں، میرا باپ اچھا شوہر نہیں تھا، میں بہت کوشش کر کے میں اپنے آپ سے جنگ لڑتا ہوں کہ میں نے اس طرح کا شوہر نہیں بننا. کہتا ہے میں پوری اسٹرگل کرنے کے بعد بھی جب میں اس سے نکلتا ہوں، میں پھر دیکھتا ہوں میں پھر وہیں ہوتا ہوں. اتنے گہرے اثرات ہیں، میں ساری چیزوں کو فیل کرتا ہوں، میں نکلنا چاہتا ہوں، میں ایسا نہیں بننا چاہتا، لیکن ایون دین میں اس سے نکل نہیں پاتا. تو ایک فرد کا معاملہ ہے اپنی بیوی کے ساتھ، جب وہ اپنی وائف کو رسپیکٹ نہیں دیتا، ڈس رسپیکٹ کرتا، نسلیں خراب ہوں گی، نسلیں برباد ہوں گی. اور آپ سوچیں جہاں تک اس کے گناہ کے اثرات پہنچیں گے ادھر تک اس کا عمل نامہ تو خراب ہوتا رہے گا نا. تو انسان کو کتنا کانشیس رہنے کی ضرورت ہے کہ وہ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے تو اللہ سے ڈر کے، گاڈ فیئرنگ رہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھ سے حساب لینا، اور میرا معاملہ صرف یہاں تک نہیں، اسی طرح کا معاملہ ماں کا بھی ہے. ہمارے یہاں یہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ رشتہ لینا ہے، لڑکی کو نہ دیکھو، لڑکی کی ماں کو دیکھو، کہ لڑکی نے بالآخر اپنی ماں کی طرح کا ہو جانا ہے. اس کی روش جو اس نے سیکھا، جیسے کیا، وہ اسی طرح کی روش اپنا لے گی، بھلے سے وہ اپنی ماں سے کلیش ہی کیوں نہ رکھتی ہو. لیکن جب موقع آئے گا تو اس کے اندر ہے ہی وہی چیز، پوری کی پوری ماں اتری ہوئی ہوتی ہے لڑکی کے اندر، پورے کا پورا باپ اترا ہوا ہوتا ہے لڑکے کے اندر. تو چاہے آپ کو دیکھتے ہوں کہ ٹین ایجرز کتنے اپنے پیرنٹس سے کلیش کھاتے ہیں، لیکن
جب کبھی اپنا رول نبھانا ہوتا ہے نا تو پھر انہیں ان کے سامنے آئیڈیل کوئی اور نہیں ہوتا, کیونکہ نہ تو محمد رسول اللہ کو آئیڈیل بنایا, نہ ان کے سامنے کوئی اور رول ماڈل, ایک ہی رول ماڈل ہے جس کو کسی نے فالو کرنا ہے. تو نیچرلی پھر یہ چیزیں اثر انداز تو ہوتی ہیں. آپ کو کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جی. استاذہ آن لائن کچھ سوال ہیں. شزل ایمان کہتی ہیں السلام علیکم استاذہ جی, اگر ہم دین کا علم حاصل کریں اور پھر اس کی تعلیم دوسروں کو دینے کے بعد دین کی کمی خود میں اور اپنے بچوں میں محسوس کریں تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ کال آف فیل کا تضاد نہیں ہے؟ میں نے ان کا سوال یہ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی کی بات مجھے یاد آتی ہے. جب انہوں نے تعلیم حاصل کی تو انہوں نے کہا, میں نے جب چاہا کہ میں لوگوں کو وہ باتیں بتاؤں جو ہمارا دین ہمیں بتاتا ہے تو میرے خیال آیا میں خود تو ایسا نہیں ہوں, تو میں اگر ایسی بات بتاؤں گا, اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں لما تقولون ما لا تفعلون, تم وہ بات کہتے ہی کیوں ہو جو کرتے نہیں. تو کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ اب نیکی کی بات بتانی تو ہے, یہ فرض ہے, اور میں نے دین کی بات پہنچانی تو ہے. کہنے لگے کہ میرے پاس ایک ہی حل نظر آیا مجھے کہ میں وہ بات بتاؤں گا جس پہ میں خود عمل کروں گا, اور جو بات میں ایک دفعہ بتا دوں گا نا بس اس پہ عمل کرنا میں نے نہیں چھوڑنا. اچھا, اب انہوں نے گول سیٹ کر لیا نا کہ میں نے یوں ہی باتیں پھینکتے نہیں جانا, جو بات میں نے کہنی ہے خود بعمل بننا ہے. تو کہتے ہیں سب سے زیادہ مجھے اس چیز نے فائدہ دیا کہ میں جو کہتا تھا اس کے بعد میں کاربند ہو جاتا تھا کہ اب میں نے اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا. بڑی سخت سزا ہے ایسے فرد کے لیے کہ جو زبان سے کچھ کہتا ہے لیکن اس کا عمل اس کے خلاف ہوتا ہے. قیامت کے دن ایسے فرد کی مجھے یعنی اس منظر کو جب میں اپنے ذہن میں لاتی ہوں تو میرا روح کانپ اٹھتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک شخص ہوگا حشر کے میدان میں جس کی آنتیں اور جس کا یہ سب کچھ نکل کے اس کے گرد چکر کاٹ رہا ہوگا. تو لوگ اس سے کہیں گے کہ تمہارا کیا حال ہوا, تم کیا ہمیں نیکی کی باتیں نہیں بتاتے تھے؟ تو کہے گا کہ ہاں میں بتاتا تھا لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا. تو جو خود عمل نہیں کرتا اس کو ضرور دیکھ لینا چاہیے. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مونوٹنس بہت آ جاتی ہے. جب کبھی آپ اپنے علم کو تر و تازہ نہیں کرتے تو تر و تازگی جو ہے وہ ضروری نہیں کہ اور علم حاصل کرنے سے آئے, کیونکہ علم کے بارے میں یہ ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں. قرآن کا علم ہے, آپ تلاوت زیادہ اچھی کریں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں ہم دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تیسری وحی میں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹریننگ کی تھی. ان لک فی النہار سبحا طویلا, بے شک تمہارے لیے دن میں لمبی چوڑی مصروفیات ہیں. ان ناشیۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا, بے شک رات کا جاگنا نفس کو کچلنے اور بات کو مضبوط کرنے کے لیے بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. تو رات کو جب انسان نیند توڑ کے اٹھتا ہے اور جس کو قرآن سمجھ آتا ہے, ایک وہ لوگ ہیں نا جن کو یعنی جو الٹریٹ ہیں, ان پڑھ ہیں قرآن کے معاملے میں, نہیں جانتے اللہ کی کتاب میں کیا ہے, اور ایک وہ لوگ ہیں جو اس کو سمجھتے ہیں. تو جو سمجھتا ہے قرآن اس کے دل پہ اثر انداز ہوتا ہے, اترتا ہے. تو جب نیند توڑ کے انسان اٹھتا ہے پھر قرآن پڑھتا ہے تو قرآن دل پہ اثر کرتا ہے, اور اس اثر کی وجہ سے یعنی اگلا دن جو ہے وہ پورا اس کیفیت میں گزرتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان محض 1 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے کسی چیز کو پڑھا دیتا ہے اور اس کی عام زندگی کا پیٹرن بالکل ڈیفرنٹ ہے, تو اس کی زندگی ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کے اپنے اندر ایسے لگے گا جیسے خالی ڈھول بج رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوف کھانا چاہیے, اور یہ ہے کہ اپنے علم کو تر و تازہ رکھنا چاہیے, اور اپنی بے عملیوں کی طرف بھی دیکھنا چاہیے, اللہ سے توبہ بھی کرنی چاہیے, اور انڈیویجولی صرف اکیلے نہیں کام کرنا چاہیے. کمیونٹی انگیجمنٹ بڑی ضروری ہے, اور
ایک اکیلا 2 11. رسول اللہ نے فرمایا ید اللہ علی الجماع، اللہ کا ہاتھ جماعت پر ہے. تو یہ مشترکہ کام ہے اور مشترکہ طور پر انہیں کرنا چاہیے. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. جی کوشچن ہے یہاں سے. جی وعلیکم السلام. میرا سوال ہے میرے بیٹے کے متعلق. جی جی. ہی از آٹسٹک اسپیشل نیڈس چائلڈ اینڈ ہی از 27 ایئرز اولڈ. تو آج سے 15 سال پہلے میں اللہ سے بہت گلا شکوہ کرتی تھی، سارٹ آف لڑائی کرتی تھی کہ میرے ساتھ کیوں، وائی می. آج آپ نے اسی پہ بات کی جی تو جی. مجھے بہت گلٹی فیلنگ ہو رہی تھی کہ اللہ کی ناشکری تھی، تب مجھے پتہ نہیں تھا شاید. اب تھوڑا شاید صبر تو آ گیا، لیکن ایک بہت لمبی اور بڑی تو شروع سے ایسا تھا بیٹا؟ 3 ایئرس کے بعد. 3 ایئرس کے بعد جی. اسپیچ اینڈ کمیونیکیشن پرابلمز، ایگریشن، سیلف ہٹنگ، a very difficult trial for us. ظاہر ہے وہ تو انبلیویبل ڈیفیکلٹی ہے، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی جان پر اس کی استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ نا ٹیسٹ کیس ہوتا ہے ہمارے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی کو امتحان میں ڈالتا ہے تو وہ دراصل اس کے درجات بلند کرنے کے لیے، اس کو اپنی طرف بلانے کے لیے. تو یہ اس طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کیسا ذہن دیا، کیسی آنکھیں، کیسے. نیچرلی ایک ماں کے لیے بہت یہ مشکل بات ہے، ایک باپ کے لیے بہت مشکل ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی رہنے والے کے لیے اپنی زندگی بھی آسان ہوتی ہے اور اجر کمانے کے مواقع بھی ہو جاتے ہیں. جو آپ نے اس کے لیے کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ اس پر آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے، کیونکہ ایسے بچوں کو پالنا لمحہ لمحہ ایک ماں کا جو ہے وہ یعنی عام بچے کے مقابلے میں یہ یعنی ہزاروں گنا ڈیفیکلٹی ہوتی ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب نصیب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ کی اس زندگی میں کی جانے والی ایفرٹ کی وجہ سے آپ کے لیے مغفرت اور بخشش کے راستے نکالے. میرا پہلا بیٹا ہوا تھا، اس کی ڈیتھ ہو گئی. پھر یہ میرا دوسرا بیٹا ہوا، 3 ایئرس پہ اس کو پرابلم سٹارٹ ہو گئی جو اب تک چل رہی جی جی. پھر ماشاءاللہ 2 بیٹیاں نارمل ہیں میری. اچھا الحمدللہ. اللہ نے اپنا اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کے فیصلوں پہ راضی ہو جانے میں ہی عافیت. سر اسی کوشچن سے ریلیویٹ ایک سوال ہے، وہ پہلے لیتی ہوں. ریان سوال پوچھنے کی کیا تکلیف پر آنسو بہانا تقدیر سے انکار ہے؟ ہم کیسے صبر کریں تکلیف پر کہ آنسو رک جائیں؟ کائنڈلی گائیڈ میں. ایک منظر آپ کے سامنے رکھتی ہوں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، بیٹا گودی میں ہے، آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور آپ کہتے ہیں ابراہیم تمہاری موت پہ دل غمزدہ ہے، لیکن زبان وہی کچھ کہے گی جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، کہ میری زبان سے ایسا کوئی لفظ نہیں نکلے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے ہمارے سامنے کہ آنکھ آنسو بہا سکتی ہے، بہاتی ہے. آپ اس غم کو کیسے الگ کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے کسی صدمے پہ انسان کو تکلیف ہو سکتی، جیسے آپ کو ویسے چوٹ لگتی ہے، کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اس وقت آنسو نکل آتے ہیں. ایسے ہی جب انسان کسی ایسے پرابلم کی وجہ سے تکلیف میں آتا ہے تب بھی آنسو نکلتے ہیں. لیکن زبان اور دل جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق چلنے چاہیے. اللہ کے فیصلے پہ راضی رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اس مشکل اور مصیبت کو ٹال دے. اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبر کی بھی توفیق مانگنی چاہیے. یقیناً اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے، کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جس میں ہمارے لیے خیر نہ چھپی ہوئی ہو. کیا رات کے گھپ اندھیرے میں ہمارے لیے کوئی خیر چھپا ہوا نہیں ہوتا؟ اگر رات نہ آئے تو یہاں کسی قسم کی کوئی فصل نہ ہو سکے، اگر رات نہ آئے تو شاید انسانی زندگی ممکن ہی نہ ہو. رات آتی ہے، سکون ملتا ہے تو ہم تازہ دم ہو کے اگلے دن پھر سب کچھ کرنے کے لیے ریڈی ہو جاتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی ایک پیاری صورت، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ کو کیسے سمجھایا. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے چاشت کے وقت کی اور رات کی جب وہ چھا جائے. مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ، نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہوا.
اور بے شک تمہارے لیے آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مصیبتوں میں اگر آپ رسول اللہ کی مصیبت کو یاد کر لیں, اگر آزمائشوں میں آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے طریقے کو ذہن میں رکھیں, آپ کے لیے اس سے گزرنا بہت ایزی ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیے, میں نے جو ہی والضحیٰ کہا تو آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں کے چہرے پہ اسمائل آ گئی, کیونکہ رسول اللہ یاد آ گئے نا. اللہ کے رسول جب یاد آئے تو آپ کی کیفیت اندر سے ایموشنز چینج ہو جاتے ہیں نا انسان کے, اپنی تکلیف چھوٹی لگتی ہے. جزاک اللہ خیر. جی نیکسٹ کوشچن ہے آپ. السلام علیکم استاذہ جی, میں ایک کامن سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں جو کہ شاید ہر ایک کے ماحول میں اس طرح کا معاملہ ہوتا ہو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمتوں کا نزول مختلف لوگوں پہ مختلف طرح ہوتا ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ سکسیس دیتے ہیں, کبھی بچوں کی صورت میں, کبھی شوہر کی محبت کی صورت میں, بہت ساری نعمتوں کا نزول. اور جیسے کہ ہمیں اسلامی طور پہ اس چیز کا منع بھی کیا گیا ہے کہ اگر آپ کے اوپر اللہ کی نعمتوں کا بہت نزول ہو تو اس کا ذکر نہ کریں. لیکن ہم لوگوں میں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مشترکہ فیملی سسٹمز میں یا ہمارے قریبی جو رشتہ دار ہیں جن سے ہم ان سکسیس کو, ان چیزوں کو نہیں چھپا سکتے, ہمیں ڈسکس کرنا ہی پڑتی ہیں. کوئی شادی بیاہ کا معاملہ ہے, کوئی خریداری کا معاملہ ہے, کسی بھی صورت میں. لیکن آپ پھر محسوس کرتے ہو کہ جن سے آپ بات کر رہے ہو ان سے آپ کو دعا تو نہیں مل رہی. شاید کہ وہ آپ کی نعمتوں کے نزول سے وقتی طور پہ خاموش ہو جاتے ہیں یا انہیں اپنی کوئی کمی یاد آ جاتی ہے. تو کیا میں نے ایک سوال یہ پوچھنا ہے کہ اس وقت ہم نہ تو بتانے کی پوزیشن میں ہیں نہ چھپانے کی پوزیشن میں ہیں. اور دوسرا یہ کہ کیا اگر دل میں کوئی بات آ جاتی ہے تو کیا وہ نظر بن کے یا حسد بن کے آپ کی لائف کو افیکٹ کرتی ہے؟ کیونکہ کچھ عرصے بعد پھر آپ کو محسوس ہونے لگتا ہے کچھ نعمتوں میں کمی آ رہی ہے, پھر آپ سوچتے ہو میں نے تو اپنے کسی پیارے سے بات کی تھی. تو یہاں پہ میں تھوڑی سی ضرور گائیڈ لائن چاہوں گی کہ کیا ہم ان نعمتوں کے نزول کو چھپانا تو حکم ہے, لیکن بتانا اگر ضروری ہو جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ ایک منظر آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آج میرے سامنے مناظر ہی آ رہے ہیں تو میں بھی وہی چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں, کیونکہ انسان سٹوریز سے, واقعات سے زیادہ سیکھتا ہے, اور منظر سامنے آ جائے تو انسان کے لیے ان چیزوں کو سمجھنا بھی آسان ہوتا ہے. 10 بیٹے ہیں, جوان بیٹے ہیں, اور باپ کا دل مٹھی میں ہے. 10 بیٹوں کو رخصت کرنا ہے کہ انہوں نے کنعان سے رخصت ہو کے مصر جانا ہے. قبائلی دور ہے, اور جب کبھی اتنے افراد اکٹھے ہوں نظر لگ جانے کا بھی چانس ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کوئی ہم پہ حملہ آور ہونے لگا ہے اس دور میں. تو یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں میرے بیٹو, یعنی دنیا میں دولت کی جتنی بھی صورتیں ہیں نا انسان کے پاس, ایک مانیٹری ٹرمز میں انسان کہتا ہے کسی کے پاس ڈالرز ہے یا روپی ہے یا گولڈ ہے یا آپ کے پاس پلاٹس ہیں یا بزنس زیادہ ہے یا کچھ بھی, ان سب سے زیادہ جو چیز انسان کے لیے قیمتی ہے نا وہ اولاد ہوتی ہے. اولاد مال سے زیادہ قیمتی ہے, اور اولاد سے زیادہ قیمتی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن ہے. خیر, تو یوسف علیہ السلام کے والد نے پہلے یوسف علیہ السلام کو کھویا تھا, اور اب 10 بھائی جا رہے تھے. تو انہوں نے کہا بیٹا ایک دروازے سے داخل نہ ہونا, الگ الگ دروازوں سے. آپ کو پتہ ہے پہلے سٹیز کے ڈور ایسے بڑے بڑے گیٹس ہوتے تھے جس سے لوگ جاتے تھے, لیکن اس موقع پر یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا, جب کہا تو ساتھیوں نے خیال آیا کہ ٹھیک ہے میں اپنی تدبیر اختیار کر رہا ہوں, لیکن فاللہ خیر حافظہ, اللہ بہترین حفاظت کرنے والا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تو اپنی تقدیر تھی. اللہ کی تقدیر کے مطابق کیا ہوا کہ وہ جو یعنی بیٹے گئے, اور پھر کس طرح سے بادشاہ کا پیالہ کھویا اور بنیامین کو وہیں چھوڑ کے آ گئے. تو جس چیز کا دھڑکا لگا ہوا تھا وہ ہو گئی, پھر بھی ہو گئی. اچھا, اب میں نے اس بات کی وجہ سے جو بات کہی ہے وہ یہ کہ کسی کو بھی اپنی قیمتی ترین چیز کو ایکسپوز کرتے ہوئے تھوڑا سا فیلنگ ہوتی ہے, کیونکہ اللہ کی عطا ہے, اور ظاہر ہے کہ
یعنی جب سارے اکٹھے ہوں تو بہرحال نظر لگتی ہے. ابھی آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے لوگ اس بات کو اب فیل کرنے لگ گئے کہ جب آپ انسٹا پہ، فیس بک پہ یا جہاں کہیں بھی ٹک ٹاک پہ اپنی فیملی کی گروپ فوٹوز لگاتے ہیں، بعد میں کتنے لوگوں، کتنی فیملیز کے ساتھ حادثات بھی پیش آتے ہیں. اچھا، اب یہ ہے کہ جس طرح فیملی کے اندر بیٹھ کے ڈسکشنز ہوتی ہیں اور ڈسکشن میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی آ جاتی ہے، دانستہ اوائڈ کرنا چاہیے. ایسی چیزوں کا تذکرہ نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جیسے جتنا زیادہ پانی گہرا ہوتا ہے نا تو اوپر سے سکون ہوتا ہے، اور پانی شیلو ہوتا ہے نا تو اس میں تھوڑا حالات بھی فرق ہوتے ہیں. ایسا اگر اوائڈ کرنا ممکن ہی نہ ہو، کوئی اتنا قریبی ہو کہ ہمیں ان سے بتائے یا پوچھے بغیر نہ ہو، اور آگے سے دعائیہ کلام بھی نہ ان کے منہ سے نکلیں. آپ دیکھیے میں نے جو اگزامپل دیا ہے نا اس میں فاللہ خیر حافظہ، کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے. اور انہیں کہیں کہ یہ جو بھی چیز ہے اللہ کی طرف سے، اور ہر چیز نے چلے جانا ہے، کسی چیز نے کسی کے پاس رہنا نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اس کا حق ادا کر سکیں. یعنی اس موقع پر کچھ نہ کچھ ایسی بات کرنی چاہیے جس کی وجہ سے کسی کو ان کا فیل کرنے کا موقع نہ ملے، ان کا ذہنی رخ بدل جائے. دوسری بات یہ ہے کہ نظر بد کی دعائیں ضرور، یعنی دعا ضرور کرنی چاہیے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کرنے آئے تھے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حضرت حسین کو دم کرتے تھے، اور آپ نے دم کرتے ہوئے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل وغیرہ کو ایسے ہی دم کرتے تھے. تو اسی طرح سے یعنی وہ دعائیں بھی پڑھنی چاہیے. لیکن یہ ہے کہ بہرحال مال سے بھی، جائیداد سے، بچوں سے، گھر سے، ان چیزوں سے جیلسی ڈیولپ ہو سکتی ہے. اس لیے اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اپنے یعنی جب کبھی کسی کے سامنے بات کھلنی ہو تحائف کا لین دین زیادہ کر دیں، کوئی نہ کوئی ایسی چیز رکھیں، پھر اللہ کی طرف سے دعائیں بھی، باقی معاملات بھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمتیں کرنے والے ہیں. جزاک اللہ خیرن استاذ جی. جزاک اللہ. فاللہ خیر حافظہ. مائک ذرا قریب کر لیں جی. کہ ہم لوگ نے جب بچوں کی تربیت کا وقت آیا انہیں نماز اور اس طرف نہیں مطلب توجہ دی، اور اب اس بات کا احساس ہوتا ہے اور بچے اب سنی انسنی کرتے ہیں، تو اس کے لیے اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ استغفار، اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اور بچوں کی ہدایت کے لیے سجدے میں دعا. سجدہ کریں نا جس وقت، رسول اللہ نے سکھایا کہ آپ اللہم اہدیہا، جیسے بیٹی ہے یا اللہ اس کو ہدایت دے، یا آپ نام لے لیں، بیٹا ہے اس کا نام اللہم اہدی اور آگے نام لے لیں. تو سجدوں میں ہدایت کی دعا کریں، اٹھتے بیٹھتے چھوڑے نہیں، یقین کے ساتھ دعا کریں. اور ان کے لیے دنیا کی ہدایت تو مانگیں، ان کے لیے ان کی آخرت کی بہتری کے لیے ضرور دعا کریں. اور ان کی مطلب جیسے بچہ کوئی باہر پڑھنے گیا ہوا ہے تو اس کی طرف سے فکر مند بندہ رہتا ہے، اور پھر یہ بھی فکر آتی ہے کہ اتنی اولاد ہو، مطلب میں بے شک میرے پاس اولاد نہیں ہے، اور پھر میں بچے میرے میاں کے ہیں، تو لیکن میں ان سے بہت قریب ان کے رہتی ہوں بچوں کے. ان کا جیسے میرا ایک پوتا ہے جو میرے بہت قریب ہے، اور اس کے لیے میں بڑی فکر مند رہتی ہوں، اور وہ باہر پڑھنے چلا گیا تو اس کی فکر میں پھر میں بڑی دعائیں کرتی ہوں. پھر میں کہتی ہوں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ ایک ہی کے مطلب وہ کر رہی ہے، تو کیا مجھے وہ فکر آتی ہے کہ ایسے تو نہیں کہ میں غلط کر رہی ہوں. جی، فکر جو ہے نا وہ مطلب فارغ رہنے کا نتیجہ ہے. جب انسان کے پاس کرنے کو کچھ نہ ہوتا انسان فکر کرتا رہتا ہے. اللہ پر توکل. بہت گہری بات. بچہ ہو گیا ہے نا تو پھر وہ ہوتا ہے کہ اس کی وہاں حفاظت اللہ تعالیٰ نے ہی کرنی ہے. تو پھر آپ کیوں فکر کر رہی ہیں؟ اگر آپ کے دل کو یقین ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حفاظت کرنی ہے، تو پھر آپ جب کبھی آپ کے دل میں خیال ہے آپ کہیں حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. آپ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، آپ اپنے اولاد کو اللہ کے سپرد کریں، اپنے خیالوں میں بھی اللہ کے سپرد کریں کہ اللہ میرا تو بس نہیں چلتا، یا اللہ تیرے حوالے، یا اللہ میرے دل سے یہ بات نکال دے. جزاک اللہ خیر. اور ایک جو میں کو بیٹھ کر نماز پڑھتی ہوں تو میں بھول جاتی ہوں کہ رکوع میں گئی ہوں کہ سجدہ کر رہی ہوں. کوئی بات نہیں،
تو پھر اس کے لیے میں بڑی پریشان ہوں کہ میں کیوں نماز صحیح نہیں پڑھتی، بار بار صحیح. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس ایج کے لیے ایسی ہی حالت لکھ دی ہے، ایسا ہونا ہی ہے، ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے. اس کے لیے پریشان نہ ہو. آپ کو رکعتیں جتنی یعنی یاد ہیں، اگر رکعتیں زیادہ آپ کو یاد آ رہی ہیں تو تب بھی سجدہ صاف کر لیں، کم ہیں تو پوری کر کے پھر سجدہ صاف کر لیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سجدہ صاف کرتے ہی چلے جاتے ہیں، ایک غلطی نہیں، دوسری تیسری. تو صرف ایک کام کریں، فکر کرنی چھوڑ دیں، نماز ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. کیونکہ جب آپ کا دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بجائے بچوں میں پوتوں میں اٹکا ہوا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ پھر نماز تو بھولے گی نا. نہیں وہ نماز کے وقت تو نہیں ہوتا، بس جب رات سونے لگتی ہوں تو مجھے ہوتا ہے. اصل میں نا یہ دماغی حالت ایسی نہیں ہوتی کہ آپ ایک وقت میں سوچے تو دوسری وقت اس کا اثر نہ ہو. بالکل ایسے ہی ہے، اثر ہوتا ہے. کیونکہ مجھے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہر نماز کے بعد اس کی حفاظت کی دعا پڑھ رہی ہوں، یہ پڑھ رہی ہوں. پھر مجھے ہوتا ہے کہ بھائی نہیں میں بہت زیادہ پڑھ رہی ہوں تو کیا اور بچوں کی. اصل میں بچوں کے لیے سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہے نا کہ اللہ انہیں اپنی آنکھ سے بچا لے. آمین. اللہ اپنی آنکھ سے بچائے، اور اپنی حفاظت کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے. تو بچے اللہ کے سپرد کریں، اور اچھا ہے اللہ تعالیٰ نے اب آپ کو اپنے لیے فارغ کیا، آپ پھر بچوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جی فاطمہ. السلام. وعلیکم السلام. میرا یہ کوشچن تھا کہ جیسے آپ نے بولا تھا کہ جو لوگ نیکی کی بات کرتے ہیں مگر اس پہ عمل نہیں کرتے ان کے لیے ہلاکت ہے، تو یہ بات کبھی کبھی ہمیں نیکی کی بات کرنے سے روک دیتی ہے، یا پھر ہم جب ہم بات کرنے لگتے ہیں تو ہمیں اپنا یا کوئی گناہ یاد آ جاتا ہے جس سے ہمارا کانفیڈنس ہو جاتا ہے اور ہم وہاں رک جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یعنی رکنا نہیں چاہیے، یا یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب کوئی نیکی کی بات کرنا چاہے تو ابلیس کے سوا کوئی نہیں ہے جو نیکی کی بات کرنے سے روک رہا ہے. اس لیے نیکی کی بات کرنی چاہیے، اس سے رکنا نہیں چاہیے. آپ پھر اللہ سے توبہ کریں. اس وقت میں آپ کہیں کہ یا اللہ ٹھیک ہے میرے سے غلطیاں ہوئیں اور ہو جاتی، یا اللہ اب میں آپ سے توبہ کرتی ہوں اور مجھے توفیق دے کہ آئندہ کبھی نہ کروں. ایوری ٹائم آپ استغفار کرنا شروع کریں، آپ کے ذہن میں خیال آنا ختم ہو جائے گا، کیونکہ استغفار سے انسان کے گناہ مٹ جاتے ہیں اور ابلیس کو اچھا نہیں لگتا انسان استغفار کرے. تو زیادہ استغفار کیا کریں تو انشاءاللہ یہ حملے نہیں ہوں گے. جی جزاک اللہ خیر. استاد یہ جو ابھی آپ بات کر رہی تھی کہ فراغت انسان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے، لیکن یہ بات سمجھ آنے میں بہت وقت لگ جاتا ہے، اور خواتین کو تو بہت ہی وقت لگ جاتا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو ایسی جگہ پہ پھنسایا ہوتا ہے کہ جہاں ان کے ہونے یا نہ ہونے سے بہت زیادہ فرق نہیں آ رہا ہوتا. میں چاہتی ہوں کہ آپ اپنے منٹس کو بھی کیلکولیٹ کرتی ہیں، گھنٹوں کو بھی کیلکولیٹ کرتی ہیں، دن کو بھی کیلکولیٹ کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ کمال آپ کو دیا ہوا ہے. کیوں ہم ایک ہی زندگی ہے، ایک ہی طرح کی زندگی ہے، ایک ہی طرح کی سوچیں ہیں، لیکن پھر ایک ایسی ایج آتی ہے کہ سب لیفٹ آؤٹ فیل کرتے ہیں، اور خواتین زیادہ لیفٹ آؤٹ فیل کرتی ہیں کیونکہ بچے جوان ہو جاتے ہیں، اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، پھر ان کو اپنے ہونے کا مقصد اس وقت سمجھ نہیں آتا. تو یہ کس ایج میں مقصد سمجھ آ جائے تو زیادہ بہتر ہے، تاکہ وہ فراغت جو ہے وہ ہلاکت کی طرف نہ لے کے جائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ فراغت کسی کی زندگی میں آئے تو اس بارے میں 2 باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کو 5 سے پہلے غنیمت جانو، یعنی 5 چیزیں ہیں جن کے پیچھے 5 اور لگی ہوئی ہیں، جس میں آپ نے فرمایا اپنی جوانی کو بڑھاپے سے پہلے، کہ جوانی نے چلے جانا ہے، اس سے پہلے کہ جوانی چلی جائے اور آپ بوڑھے ہو جائیں اور آپ بہت سے کام کرنے کے قابل نہ رہیں، اپنی جوانی سے فائدہ اٹھا لیں. دوسری بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اپنی صحت کو بیماری سے پہلے، اور اپنی فرصت کو مشغولیت سے پہلے، اور اپنی مالداری کو فقیری سے پہلے، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے. تو یہ جو اس میں سے فراغت ہے نا، فراغت اللہ کی بلیسنگ ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ فراغت کو
کیسے استعمال کریں یہ بس سمجھ نہیں آتی. جب لوگ فارغ ہوتے ہیں نا انہیں لیئر ٹائم سپینڈ کرنا نہیں آتا. وہ لیئر ٹائم میں پھر اپنی دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کی کیا کیا آپشنز ہو سکتی ہیں. تو جو زندگی بھر لرن کیا ہوتا ہے سب لوگ چاہتے ہیں کہ پھر وہی کام کریں. اب زندگی بھر لرن تو یہ کیا, رشتوں کے بیچ میں رہے, ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے کام کیا, تو پھر آخر میں بھی وہی کام رہ جاتے ہیں. اور جبکہ جن لوگوں پہ ماں باپ بچپن میں محنت کرتے ہیں نا اس وقت محنت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, بچے کو بھی ضرورت ہوتی ہے, اور پھر جس وقت وہ بڑا ہوتا ہے اس کی تعلیم کے لیے بھاگ دوڑ ہوتی ہے. ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ جہاں بچے ینگ ہو جاتے ہیں, انہیں ماں باپ کی کیئر کی اس طرح ضرورت نہیں رہ جاتی, لیکن ماں باپ چاہتے ہیں ان کو بچے کی طرح رکھیں. اور وہ جو ینگ ہو چکا وہ کہتا ہے کہ اب میری کیئر چھوڑیں, اب آپ اپنی کیئر کر لیں. حالانکہ بچوں کو کیئر کرنی چاہیے رسپانس میں کہ اب اگر آپ کی کیئر کا ٹائم ختم ہوا تو آپ واپسی کیئر شروع کر دیں. تو ماں باپ جو ہے نا وہ اسی کیئر میں جینا چاہتے ہیں, اس لیے اور کچھ نہیں نا تو وہ فکر کرتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ بیکار نہ باش کچھ تو کیا کر, کچھ نہیں تو کپڑے ہی ادھیڑ کے سیا کر. تو یہ رشتوں کو ادھیڑ کے پھر دوبارہ جوڑ کے دل میں ہی ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. جب آپ فارغ ہو جاؤ, یعنی آپ فَإِذَا فَرَغْتَ کہ اللہ نے فراغت کی نعمت دی ہے, لیئر ٹائم ہے, اب آپ نے کیا کرنا ہے, وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اپنے رب کی طرف رغبت کرو. اپنے رب کی طرف رغبت کرنے کا طریقہ عبادت ہے کہ آپ عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ, آپ اللہ کی طرف جانے کے راستے تلاش کرو. تو لیئر ٹائم کو سپینڈ کرنے کے لیے ٹائم مینجمنٹ کریں, اس ٹائم کو کہاں لگانا ہے. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں کمیونٹی انگیجمنٹ کے بہت سارے طریقہ کار جو ہے نا وہ جو اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہم رسول اللہ کو دیکھتے ہیں یا بعد میں آنے والوں کو دیکھتے ہیں, جیسے بزرگوں کے لیے بھی کام, اور پھر بزرگوں کے لیے اسی طرح سے مڈل ایج کے لوگوں کے لیے جو فراغت ہو یا ینگ لوگوں کے لیے جو فرصت کا وقت ہے وہ کس طرح سپینڈ کریں, اس کے لیے اس طرح سے ڈیل نہیں کیا گیا, جس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ نہیں کہ اب اگر فرصت ہے تو اس کو کہاں یوز کریں. اب دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کسی کی بیٹی کی شادی ہوئی, اچھا 26 سال کی ہوئی, بچی بیوہ ہو گئی, یا کوئی بھی ایسا سلسلہ ہوا, اب وہ ینگ بچی ہے, شادی بھی نہیں ہوئی, اب اس سے کہا کہ بھائی بہت محبت کرتے ہیں, بھائی سنبھالیں گے. اچھا بھائی سنبھالنے لگ گئے, بچی جو ہے وہ جس 26 سال کی تھی وہ 36 کی ہو گئی, 10 سال ہو گئے بھائی کے بچے سنبھالتے ہوئے, پھر وہ 46 سال کی ہو گئی, اب 20 سال ہو گئے بچے سنبھالتے ہوئے. اس غریب کو جو ہے وہ نہ اس کی اپنی دنیا بنی نہ اس کی آخرت بنی. بھائی کے بچے سنبھالنے میں نیکی ہے, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی کے بھائی کتنے خود غرض ہیں کہ وہ اپنی بہنوں کا رشتے تک نہیں کرنے دیتے. کہ اب جو ہے وہ ہمارا ایک بچہ پیدا ہوا, اب اس کو جو ہے وہ میری بہن سنبھالے گی. کتنی فیملیاں ایسی ہیں, دوسرا بچہ پیدا ہوا, تیسرا ہوا, اور کچھ بھابیاں بھی ایسی ہوتی ہیں کہ جو لازمی طور پر اپنے ہسبینڈ سے یہ توقع رکھتی ہیں کہ وہ اپنی بہن کو ہمارے کاموں میں انگیج کریں, اور بہنیں جو ہے وہ سارا وقت انہی چکروں میں پڑی رہتی ہیں, اور کتنی جوانیاں اس طرح سے ضائع ہو گئیں. دیکھیں فیملی لائف میں ہو سکتا ہے آپ کو میری بات بری لگے کہ فیملی لائف میں لوگ کہتے ہیں کہ رشتے ہی ہوتے ہیں نا جو آپس میں ایک دوسرے کی دکھ سکھ میں کام آتے ہیں. تو دکھ میں ایک نند تو کام آ رہی ہے, بہن تو کام آ رہی, وہ جو دوسری بھابھی ہے وہ کیا کام کر رہی ہے. ہر چیز کا آپ کوئی رسول اللہ نے فرمایا الہدی بالہدی کہ تحفے کا بدلہ تحفہ ہے, کہ اگر آپ کو کسی نے ہدیہ دیا تو آپ بھی واپسی پہ اس کا دل بھی خوشی سے بھرو, یہ صرف آپ لینے والا ہاتھ نہ بنو. تو یہ ایک عجیب معاملہ ہے کہ ایک ینگ فرد ہے یا لٹر ایج میں ہے تو اس کی زندگی کو اپنا غلام بنا کے رکھتے ہیں, اپنے مقاصد کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے کسی کی زندگی میں کوئی حادثہ ہو سکتا ہے, کوئی معاملہ ہو سکتا ہے, تو ایک تو یہ کہ
کمیونٹی کے ایسے کام ہونے چاہیے جن کاموں میں لوگ انوالو ہوں. چلو ایک انسانیت کے نفع کے لیے, بھلائی کے لیے, خیر کے کاموں کے لیے کوئی آگے بڑھ کے کام کرے, اپنی آخرت ہی سنوار لے. لیکن مقاصد شاید زندگی میں اتنے کلیئر نہیں ہوتے. جی یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے. آپ نے یہی سوال کیا تھا کہ کس ایج میں کسی کو پتہ چلنا چاہیے کہ مجھے کس لیے پیدا کیا گیا. پرپس ڈریون لائف جو ہے یہ آپ کی لائف کو پروڈکٹیو بناتی ہے, کہ آپ کو پتہ ہو کہ میرا پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے, میں کیوں ہوں. پرپس ڈریون لائف تو چھوٹے بچے کو بھی پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس لیے پیدا کیا گیا. اگر آپ نہیں بتاتے تو ظاہر ہے کہ بچے کی لائف آرگنائز نہیں ہو سکے گی, اکارڈنگ ٹو دا پرپز وہ جی نہیں پائے گا. آپ کہتے ہیں کہ بچہ نماز کے لیے نہیں مانتے, انہیں کب بتایا تھا کہ آپ پیدا کس لیے ہوئے ہو؟ اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کی زندگی کا پرپس کیا ہے, آپ کس لیے جیتے ہو, آپ کی زندگی کن چیزوں کے گرد گھومتی ہے, تو آپ کو حیرت ہوگی کہ جس مقصد کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیدا کی اس کے گرد نہیں زندگی گھوم رہی. زندگی تو کچھ اور ہی طرف گھوم رہی ہے نا. تو ہم جب یہاں بات کرتے ہیں تو یہ صرف بات برائے بات نہیں ہوتی. یو ہیو ٹو تھنک, اپنی زندگی کو اس بھنور سے نکالنا ہے. اپنے آپ کو ان حالات کے دھارے پہ بہنے نہ دیں کہ ٹھیک ہے چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو, جدھر لوگوں نے لگایا ادھر ہی چل پڑے, جدھر حالات لے گئے ادھر ہی چل پڑے. آپ کوئی تنکوں کی طرح تو نہیں ہے کہ آپ کو کوئی لہر آئے خس و خاشاک کی طرح بہا کر لے جائے, یا کوئی ہوا آئے اور آپ کو یعنی ایک جگہ سے اٹھائے دوسری جگہ پھینک دے. آج ایک جگہ ہے اور میں نے کتنی خواتین کو ایسے دیکھا کہ وہ فیملی جو ہے وہ ایک جگہ رہ رہے ہیں, اچھا پھر وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کی ضرورت پڑتی ہے, انہیں بچیوں کو دوسری جگہ بھیج دیتے ہیں. اچھا وہاں سے ضرورت ختم ہوئی تو ادھر آ گئے. یعنی انہیں کسی طرف سوچنے کا موقع ہی نہیں ملتا. زندگیاں ضائع کر کے کوئی سمجھتا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی تو بہتر کر لی, اور لوگ اس کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں کہ بڑا اچھا بھائی ہے, اس نے بہن کو اتنا اچھا سہارا دیا, اس نے بہن کے لیے یہ کچھ کیا. اس کے پیچھے جو کری کام ہوئے ہیں, ایک پوری جوانی ضائع ہو گئی, اس کو کس نے دیکھا؟ ایسا تو بہت ساری یوتھ ہے جو سمجھ بھی جاتی ہے. ہم نے کیونکہ یوتھ کے ساتھ بہت انٹریکٹ کرتے ہیں, لیکن جیسے وہ خاندانی تنظیم میں آتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, وہ نہیں ریٹین کر سکتے کیونکہ اوور آل مقصدیت کی کمی ہے. یعنی مقصد یہی ہے کہ اگر کسی نے زندگی کے مقصد کو سیکھ بھی لیا ہے تو ہمارا تو یہ لائف سٹائل مطلب صرف ایک بندہ اپنا مقصد سیکھ کے کیا کرے, اوور آل سوسائٹی کو کیسے ایجوکیٹ کیا جائے؟ دیکھیں اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا. تم نیکی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے, اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مسلم کی ذمہ داری لگائی ہے کہ تمہیں انسانیت کی بہتری کے لیے نکالا گیا. اللہ تعالیٰ نے مال و دولت دے کے, اچھی شکل و صورت دے کے, اچھے گھر والے دے کے, اچھے بزنس دے کے, اچھے حالات میں رکھ کے آپ کو صرف گھر بٹھانے کے لیے پیدا نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے نکلو انسانیت کی خدمت کرو, کہ اللہ کے کنبے کو بھی سنوارو, ان کی بیٹرمنٹ کے لیے بھی کام کرو. تو یہ تو بڑی خود غرضی ہے کہ انسان صرف اپنے اور اپنے خاندان کے بارے میں سوچے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو ایسا کوئی دین ہمیں نہیں دیا کہ جس میں ایک انسان نے صرف اپنے اور اپنے اہل خاندان کے بارے میں سوچنا. یہ دین تو ہمیں بتاتا ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ, جو تم میں سے برائی دیکھے اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روک دے. نہیں روک سکتا زبان سے روکے, نہیں روک سکتا دل میں برا جانے, لیکن یہ کمزور ایمان ہے. تو ہمیں اپنا رول تو پلے کرنا ہے اور اپنی لائف کو پروڈکٹیو کاموں میں لگانا ہے. تو جب ہم ایسے سینٹرز بناتے ہیں نا, ان سینٹرز کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنی ان پٹ دیں, وہ اپنے آپ کو انویسٹ کریں, لوگ ان پہ محنت کریں, وہ لوگوں پہ محنت کریں, پوری کمیونٹی آگے بڑھ جاتی ہے الحمدللہ. اور لوگوں کے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہے جو لوگوں کو, کوئی کسی کی ہیلنگ کے لیے کام کر سکتا ہے, کوئی کسی کی ایجوکیشن کے لیے کام کر سکتا ہے, کوئی لوگوں کی مشکلات دور کرنے کے لیے کام کر سکتا ہے. یعنی یہ بہت ضروری ہے کہ انسان کچھ, اور استاد میں تو ہمیشہ جب لوگوں کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں انسان سڑکوں پہ
اتنے لوگ چل رہے ہوتے ہیں، اتنے لوگ ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر جاتے ہوئے ایکسپیرینس کیجیے گا کہ کتنے لوگ ہیں. تو میں کہتی ہوں اچھا ویسے بھی امت کا صرف 1 گھنٹہ نفع مند ہو جائے نا، ہر شخص کا 1 گھنٹہ، تو اس معاشرے میں کتنی بڑی تبدیلی آ جائے. کوئی بہت بڑا کام نہ کرنا شروع کریں، لیکن زندگی کا 1 گھنٹہ پروڈکٹیو لگانا شروع کر دیں. اور ہماری یوتھ کو یہ ریئلائزیشن ہے بھی، وہ چاہتے بھی ہیں کہ کچھ نہ کچھ کریں، لیکن وہی والی بات ہے کہ ہمارے والے ایج گروپ کو بھی یہ سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں الحمدللہ کہ یہ جیسے آپ کے علاقے میں کمیونٹی سینٹر، اس کا پرپز یہی ہے کہ آئیں مل کے کوئی خیر کے کام کرتے ہیں. کسی کی ذہنی مشکل کو دور کرنا بہت بڑی بات ہے، کسی کے لیے ہم کسی بھی طرح سے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں. تو اتنے سارے پروجیکٹس ہیں، پیچھے آپ جاتے ہوئے وال پہ بھی دیکھیں گے، تو کہیں پر آپ کنٹریبیوٹر ہو سکتے ہیں اس دین کی احیاء کے لیے، اس کی سربلندی کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے، اس لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے. تو الحمدللہ مواقع تو بہت سارے موجود ہیں. آپ کا کوشچن ہے جی. السلام علیکم رحمۃ اللہ. میرا سوال سے زیادہ ایک اسٹرگل ہے جو میں نے شیئر کرنی تھی. اور میں نے یہ سوال تھا کہ لائک میں صحیح ٹریک پہ چل رہی ہے کہ نہیں. اسٹرگل یہ کہ رشتوں میں ایٹ ٹائمز ہوتا ہے کہ بیچ میں کچھ غلط فہمی پیدا ہو جائے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ آپ اس کو دور کرنا چاہیے. لیکن غصہ آ گیا تو خیر غصہ تو دبا لیتی ہوں، بولتی نہیں، چپ رہتی ہوں. استغفار کی بھی کوشش کرتی ہوں کہ اب سیشن اٹینڈ کرنے کے بعد کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کروں. تعوذ پڑھ لیا اور استغفار کے نفل پڑھے، پھر بھی وہ چیز نکلتی نہیں ہے مطلب اندر سے. مطلب وہ 1-2 دن مجھے لگ جاتے ہیں اس اسٹرگل سے نکلنے میں. اور میں کہتی ہوں اس دوران میں اگر اسی کے بارے میں بار بار سوچ رہی ہوں تو اس سوچ پہ اللہ کا حق تھا، میں نے کیا کیا. تو وہ جب گلٹ آتا ہے تو فار دا ٹائم بینگ میں مطلب اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا، استغفار کرنا. لیکن پھر میں دوبارہ کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ ادھر چلی جاتی ہوں، ڈی ٹریک ہو جاتی ہوں. پھر دوبارہ مطلب ایسے میں کہتی ہوں مطلب یہ جو پروسیس ہے یہ مطلب ایسے نہیں ہے کہ یوں کیا تو یوں آنسر، مطلب ایسے نہیں ہے، مطلب یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. کیسے مطلب تھوڑی سی گائیڈنس. جی بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ذہانت دی ہے آپ کو، آپ اس ذہانت کو استعمال کرتے ہوئے اپنے ایموشنس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں. انسان کے ایموشنس جو ہیں وہ جب تک بیلنس نہیں ہوتے انسان کی ذہانت کام نہیں آتی. اسی لیے آئی کیو سے اب ای کیو جو ہے نا وہ زیادہ بڑا ہو گیا کہ ایموشنل اگر انسان کے اندر عدم توازن ہے، جذباتی عدم توازن، تو اس کو چاہے کتنا ہی نالج ہو، چاہے وہ کتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف لپکتا ہو، جانا چاہتا ہو، وہ جذبات کا اسلوب چونکہ درست نہیں ہے اس کی وجہ سے پھر مشکل ہو جاتی ہے. دیکھیے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو جذبات دیے ہیں نا، ہر انسان کو موت کے وقت تک رہنے ہیں. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ موت تک کھلا رکھا ہے، جب تک غرغر شروع نہیں ہو جاتی. تو یہ تو زندگی بھر کی محنت ہے، کیونکہ زندگی بھر دشمن تو ساتھ لگا ہوا ہے، اس نے کوئی نہ کوئی صورتحال ایسی پیدا کرنی ہی ہے. اب یہ کہ جیسے آپ کہتے ہو نا کہ میں اپنی طرف سے کوشش کرتی ہوں، اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے توسط سے پورا سسٹم انٹروڈیوس کرا ہے. میں 2 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں اس ریفرنس سے. سورہ الفتح آیت نمبر 28 اور 29. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا. لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ اسے دنیا کے سارے نظاموں پر غالب کر دے. وکفی باللہ شہیدا، اس پر اللہ کی گواہی کافی ہے. محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، وہ کافروں پر شدت پسند ہیں اور آپس میں رحیم اور شفیق ہیں. میں ان آیات کے توسط سے جو بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا نا، ہدایت یعنی انہیں گائیڈ بنا کے بھیجا نا، تو ان کے لیے ان کے پاس علم تھا، کنٹینیوسلی وحی کا علم آتا رہا، اور ایک پورا لائف سٹائل انہیں دے کے بھیجا کہ آپ نے اس لائف سٹائل کو پورے لوگوں پہ امپلیمنٹ کرنا ہے، ساری دنیا پہ.
کیونکہ یہی سب لوگوں کے لیے سب سے اچھا نظام ہے. رسول اللہ کی ایفرٹ کیا تھی؟ ایک فرد کو دعوت دی، یعنی سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو بتایا، بیٹیوں کو پتہ چلا، وہ لوگ ایمان لائے، پھر کس طرح حضرت ابو بکر ایمان لائے، پھر کس طرح اس کے بعد حضرت زید ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے بچوں میں سے. اس کے بعد اور لوگوں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. تو جو لائک مائنڈیڈ لوگ تھے وہ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے اکیلے ایفرٹ نہیں کر رہے تھے، وہ ایک ایفرٹ تھی آرگنائزڈ وے میں. اب یہاں پہ تو لگتا ہے نا کہ جیسے یعنی آپ اگر دیکھتے ہیں کہ تراہم رکعن سجدن، اسی آیت میں ہے کہ آپ انہیں دیکھو گے رکوع میں تو اجتماعی نظام ہے، سجدوں میں دیکھو گے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کو تلاش کرتے ہیں. ان کا آبجیکٹو ایک ہے، ایک مقصد کے تحت جیتے ہیں. سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہروں پر سجدوں کے اثرات سے نشانات، یعنی ان کا مزاج بدل گیا. یہ جو مزاجی تبدیلیاں ہیں نا، یہ کبھی علم سیکھے بغیر، تربیت کے بغیر نہیں آتی اور لانگ لاسٹنگ نہیں رہتے ہیں. جو چینج انسان کے اندر آتی ہے، اگر وہ اکیلے بیٹھ کے سیکھنا اس کے لیے ممکن تھا اور وہ ٹھیک ہو سکتا، تو اہل مکہ یہی تو کہتے تھے، ہم میں سے ہر ایک کے گھر میں کتاب آ جاتی ہے، ہم مان لیتے. کیوں نہیں یہ کتاب 2 شہروں کے عظیم لوگوں پر نازل ہو گئی، مکہ اور طائف، یعنی یہ اہل مکہ کی ڈیمانڈ تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب کتاب نازل کی تو نبی بھیجا کہ اس نے عمل کر کے دکھانا. تو عمل کیا تھا؟ ایک آرگنائزڈ اجتماعی لائف گزاری تھی. آپ تربیت کرتے تھے صحابہ کرام کی، ان کو رائٹ اینڈ رانگ بتاتے تھے، پھر وہ آہستہ آہستہ. جی اکاؤنٹیبلٹی بہت بڑی چیز ہے. اگر اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، آپ علم حاصل کرتے چلے جائیں. دیکھیں اس میں تو آپ ہی پھر اپنے فیصلہ کرنے والے ہو، آپ ہی ریوارڈ دینے والے، آپ ہی پنشمنٹ دینے والے. جسٹس کیسے ہوگا؟ زندگی سنورے گی کیسے؟ تو یہ تو ایک نظام ہے، سسٹم ہے جس کے تحت انسانوں کی تربیت ہوتی ہے. اور یہ شروع سے اسی طرح سے چلتا چلا ہے کہ اس کو باقاعدہ طور پر علم کو سیکھیں اور باقاعدہ تربیت ہو، تاکہ وہ جو زندگی بھر میں کی گئی محنت ہے نا، اور محنت کے باوجود وہ چیز حاصل نہیں ہو پا رہی، وہ سب آرگنائز ہو جائے. اس میں کہیں بھی پھر کمی بیشی کے امکانات ہو تو سکتے ہیں، لیکن کم ہو جاتے ہیں، کمی آتی ہے، ایک بیلنس آ جاتا ہے پرسنالٹی میں. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. استاذہ ایک اور چیز بھی ہم اناؤنسمنٹ چاہ رہے تھے کہ مغرب کا وقت کیونکہ اب ذرا تھوڑا قریب ہو گیا ہے، 6 بجے مغرب ہو جاتی ہے، تو ہم انشاءاللہ سیشن کا ٹائم تھوڑا سا پیچھے کھینچنا چاہتے ہیں، کیونکہ نیکسٹ ٹائم مغرب اور زیادہ پہلے ہوگی تو 6 بجے تک سیشن نہیں جا سکے گا. تو آپ لوگوں کے لیے ممکن ہے کہ ہم 3:30 کر لیں؟ ہبا کا یہ خیال ہے کہ سب بچوں کو اسکول سے لینے کے بعد آتے ہیں تو وہ ویسے ہی پہلے ہی 4:30 تک آتے ہیں. تو ہم نے کہا نہیں، ہم انشاءاللہ اس کو میوچلی ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ اگر ہم 3:30 سے 5:30 کر لیں تو دیٹس مور بیٹر. تاکہ آپ دیکھ لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ 4 سے 5:30 کر لیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ آئندہ 4 تو یعنی ہمیں شاید یعنی کھینچتے بہت پہلے لینا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہم مارننگ میں کر لیں، اگر بچوں کے ایشوز ہوں تو مارننگ میں بھی کر سکتے. ٹائم بھی یہی ہے، یعنی اس کے علاوہ ہم جا نہیں سکتے. تو آپ سوچیں سردیوں میں جب 4:45 بجے سورج غروب ہو جایا کرے گا، پھر کیا کریں گے؟ تو 4:45 اگر سورج غروب ہونے تو 4:30 تک ہمیں کمپلیٹ کرنا پڑے گا. تو نیچرلی پہلے آنا پڑے گا. تو ہم ابھی سے شروع کر لیتے ہیں تھوڑا تھوڑا، تو پھر انشاءاللہ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا رہے گا. ونس ان اے ویک بہت بڑا کو کام نہیں ہے الحمدللہ. جی تو ہم نے کیا ڈیسائیڈ کیا؟ یہ سب سے پوچھ لیں، دونوں آپشنز رکھتے ہیں. شام میں بہتر ہے یا صبح ریس کر لیں سب؟ شام میں بہتر ہے. 3:30 سے کر لیں یا 4 سے 5:30 کر لیں؟ وہ تو تیزی سے بدل رہی ہے نا مغرب. دیکھیں مغرب بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے. اگر ہم کہیں گے نا دوسرے ہفتے میں پھر چینج کرنا پڑے گا. مغرب بہت پیچھے. تو 3:30 سے
5 سوا 5 5:30 تک رکھ لیتے ہیں جی. ابھی 3:30 سے 5:30 رکھتے ہیں. جب وہ خود کم ہوتا جائے گا تو ہم اس کو کر لیں گے, کیونکہ وہ ری ایڈورٹائز بھی ہو رہا ہوتا ہے, پھر ہر دفعہ کچھ نئے لوگ شامل ہو رہے ہوتے ہیں, پھر وہ بار بار جب وہ فلائر پہ ٹائم بدلتے ہیں وہ بھی بڑی ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم 3:30 بجے ہم یہاں پر ہوں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ نے چاہا تو. استاد آج کا میں چاہتی ہوں, بلکہ میں یہ چاہتی ہوں کہ اگر 2-3 لوگ ایک تو کوشچنس پوچھتے ہیں اور آئیں, اور اسپرچول ہیلنگ کے ان سیشن سے کیا فائدہ ہو رہا ہے. انڈیویجولی بہت سارے لوگ ہمیں میسیج کر رہے ہوتے ہیں, بتا بھی رہے ہوتے ہیں, لیکن سم ٹائم آپ کی ریفلیکشن بھی دوسرے کو بہت فائدہ دیتی ہے. کیا یہ سیشن ہیلپ کر رہے ہیں ذہن کی گرہیں کھولنے میں, کوئی اپنے اعمال کے بارے میں سوچنے میں, اپنے ریلیشن شپس کو بہتر کرنے میں؟ اگر آپ میں سے 1-2 لوگ کوئی بھی جو بھی آنا چاہے اور وہ کوئی بھی ریفلیکشن دینا چاہے تو اس کا بہت انشاءاللہ نفع ہوگا باقی لوگوں کو بھی. اور آپ استاذہ کوئی ایسی ایڈوائز جو پورا ہفتہ ہمارے ذہن میں رہے اپنی اسپرچول اپ لفٹنگ کے لیے, کیونکہ اب ہم ایک نیکسٹ لیول پہ داخل ہونا چاہیے. بہت سارے مسائل ہیں جس پہ ہم ہر دفعہ تذکرہ کرتے ہیں. اور دیکھیں مجھے فیل ہوتا ہے کہ ہمیں پرپز ڈریون لائف گزارنے کے لیے ضرور ری تھنک کرنا چاہیے. انشاءاللہ اس کو سیکھنا چاہیے کہ ہم بامقصد زندگی کیسے گزار سکتے ہیں, کیونکہ بے مقصد زندگی گزار کے زندگی تو ختم ہو جائے گی لیکن پھر ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. میں آپ سے یہی شکریہ ادا کرنا چاہ رہی تھی کہ ہم آتے ہیں بڑا اچھا سیکھتے ہیں, یہاں سے اچھی باتیں لے کے جاتے ہیں, گھر والوں کو بھی بتاتے ہیں, وہ بھی خوش ہوتے ہیں اور ایک سے ایک نئی بات ملتی ہے. اور وہی ہمارے دل کے سوال ہوتے ہیں بعض جو عین گھر کے سوچا ہوتا ہے کہ ایسا پوچھیں گے تو وہی جواب آگے سے مل جاتا ہے. الحمدللہ, شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی. اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول کرے اور ہمیں دوسروں کے لیے بھی ہیلپ فل بننے کی توفیق عطا کرے. آمین. بس یہی میں کہنا چاہتی ہوں. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ. کوئی اور ریفلیکشن ہو جی پلیز آئیں, آپ بھی آ جائیں جی نیکسٹ لائن میں. السلام علیکم سعد صاحب. وعلیکم السلام. الحمدللہ میں نے آپ کا سیشن جوائن کیا تو جو آپ کا آئی تھنک 2nd لیکچر تھا اس میں جو آپ نے کہا کہ اللہ پر توکل کرنا ہمارے ایمان میں کمزوری ہے. جو ہوتا تھا نا ہم اللہ سے مانگتے ہیں پر پھر بھی ہم دوسروں کے پاس جا کے اپنی حاجت کو بیان کرتے ہیں. تو آپ نے کہا تھا کہ اللہ کی ذات پر توکل آپ کا کمزور ہے, اس پر توکل کریں, کام اس پہ چھوڑیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے کام بناتا چلا جائے گا. تو اس چیز کے لیے جو آپ نے اگزامپل دی تھی وہی کہ ایک فقیر سے آپ مانگیں گے یا ایک بادشاہ سے آپ مانگیں گے تو اس کے لیول کا مانگیں گے. مجھے یہ چیز اتنی زیادہ اپیل کی اور میں نے ہر ایک کو بتایا کہ دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے ورڈز کی سلیکشن ہوتی ہے نا جو ہم عام لوگوں کو نہیں ملتی. تو وہ میں نے کہا انہوں نے وہ چھوٹی سی بات تھی جو انہوں نے مجھے اتنے اچھے طریقے سے کلیئر کی کہ باقی ہم بادشاہ کے پاس جائیں گے تو کیسے مانگیں گے, فقیر سے مانگیں تو اس سے کیا مانگیں گے ہم. تو مجھے آپ کے یہاں سے یہ بات بہت ہی اچھی لگی. اس کے بعد میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ہمیشہ آؤں کوئی نہ کوئی اچھی بات لوں. الحمدللہ ساری باتیں ہی آپ کی اچھی ہوتی ہیں پر یہ مجھے بہت زیادہ اچھی لگی. الحمدللہ. جی پلیز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے توسط سے اگر کوئی ایک فرد راہ پا جائے, ہدایت پا جائے تو آپ کے لیے 100 سر خونٹوں سے زیادہ قیمتی ہے. تو یقیناً یہ بڑے نفع کا سودا ہے کہ انسان کسی کی بھلائی کے لیے ایک بات کرتا ہے تو انسان کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے رسپانس کتنا بڑا ملتا ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہی بیٹھی تھی, میں جو میرے ذہن میں سوال تھے نا یہ بھی میں استاذہ سے سوال کروں گی, یہ کروں گی, وہ سارے میں بیٹھی ہوں تو میں نے کہا یہ تو میرے ہر سوال کا جواب مل رہا ہے نا. الحمدللہ. تو میں بھی یہی کہنا چاہ رہی تھی جیسے آپ نے کہا کہ بیٹیاں بعض کی وہ اپنے میکے میں ہو کے رہ جاتی ہیں, جاتی شادی ہوتی کوئی ایسی ٹریجڈی ہو جاتی واپس آ جاتی ہیں, اور مگر جب اینڈ میں وہ جب 20-25 سال گزار دیتی ہیں وہاں پہ اور پھر اینڈ پہ آ کے بھابیاں جب ان کے ساتھ پھر اپنے بچوں کو الگ سے پرائیویسی دیتی ہیں اور پھر ان کو ایک غیر سمجھنے لگ جاتی ہیں, تو وہ اگر تھوڑی سی ان میں گیپ ڈال لیتی ہیں جیسے وہ بیٹیاں, تو کیا وہ پھر ان میں یہ تو نہیں آ جاتا کہ یہ قطع لنکی ان سے کر رہی ہیں یا تھوڑی سیپریٹ ہو گئی ہیں, یا تھوڑا سا ان سے زیادہ بیٹھنا, ان کے قریب بیٹھنا تھوڑا سا مطلب وہ اب ایوائڈ کرتی ہیں کہ چلیں میری وجہ سے اگر ان کی پرائیویسی ہو رہی ہے خراب تو میں سائڈ پہ ہو جاتی ہوں, اس میں کوئی یہ بات تو نہیں آئے گی؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ گھریلو سیاست سے نکل جانا چاہیے, کیونکہ جب آپس میں اس طرح کی صورتحال ہو نا تو بندے کو اس میدان سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے.
اگر کوئی آپ کو تھوڑا سا بھی پیچھے کرنا چاہتا ہے نا تو اس کے بارے میں باتیں نہیں سوچنی چاہیے زیادہ. اپنے آپ کو کہیں اور, اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو کہیں اور فٹ کرنا چاہتے ہیں, تو جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نہیں جانا چاہتے وہاں فٹ ہو جائیں, کیونکہ آپ کی توسط سے پتہ نہیں کتنی خیر جہان کو پہنچے. کہ آپ اگر یعنی جس کسی کی بھی زندگی کا معاملہ ہے, اگر وہ ایک فیملی کے لیے فائدہ مند تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ 1,00,000 فیملیوں کو فائدہ پہنچے, تو ظاہر ہے کہ یہ زیادہ بڑا سودا ہے. الحمدللہ. جزاک اللہ. ویسے بھی انسان کو اپنے آپ کو اس قابل کرنا چاہیے کہ لوگ آپ کی پرائیویسی کے بارے میں سوچیں, نہ کہ اپنی پرائیویسیاں بچاتے پھریں. جی پلیز. السلام علیکم. اچھا, میں نے ایک چیز ایسی لرن کی جو بہت لائف چینجنگ تھی, پتہ نہیں دوسرا یا تیسرا, آئی ڈونٹ ریممبر, اس میں یہ تھا دا پاور آف لیٹنگ گو. جب آپ نے اس میں بتایا کہ جب آپ کسی کے اگینسٹ گرج ہولڈ کرتے ہو تو اس کے لیے آپ کو بہت انرجی چاہیے ہوتی ہے, تو وہ بہت مجھے ہٹ کیا اور وہ کافی مطلب ایک چینج آیا پرسنلی بھی. اور میں آگے بھی بتاتی ہوں کہ اگر ایک فار ایگزامپل آپ کو کسی بات کسی کی ہٹ کیا ہے, ایک تو وہ بندہ آپ کو آبویسلی ناپسند ہوگا نا جو آپ کو ہٹ کیا ہے یا واٹ ایور, تو آپ اس کے بارے میں سوچ بھی رہے اور آپ اپنی انرجی بھی لگا رہی ہو, تو اٹس بیٹر کہ آپ وہ چیز اللہ پہ چھوڑ دو, لیو ایوری تھنگ ٹو اللہ اینڈ دین موو آن. تو وہ ایک بہت ایک جس میں فارگیو اینڈ فارگیٹ پہ بہت بات ہوئی تھی. فارگیو اینڈ فارگیٹ, کہ آپ اس کو ہولڈ بھی نہ کرو, مطلب یہ بھی نہ رکھو, اف یو آر ناٹ فارگیونگ جسٹ فارگیو دی پرسن. بارک اللہ. اور آپ کی زندگی میں سکون اسی طرح آ سکتا ہے کہ آپ یعنی جب آپ فرگیٹ کر دیتے ہو نا, آپ آزاد ہو جاتے ہو, اور جب آپ فرگیٹ نہیں کرتے تو آپ قیدی رہتے ہو اپنی سوچوں کے, اور آپ ہمیشہ لوگوں کے بارے میں سوچ کے, کتنا مشکل پروسیس ہے نا کہ انسان ہمیشہ یہ سوچتا رہے, اچھا میں نے یہ کیا, اس نے یہ کیا, پھر اس نے یہ کیا تو میں نے یہ کیا, تو آخر کہاں تک کی کہانی انسان لے کے چلے, اور بلا جوازی کوئی فائدہ نہیں نا اس کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بچایا, اسی لیے forgive and forget. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جتنی بھی ڈیٹیل میں بات ہوئی, بار بار ریپیٹیٹیولی کویشچن, یعنی کہ ہر سوال کا جواب جو ہے وہ یہی تھا کہ قرآن سے ہر مسئلے کا حل ہے. اور یعنی زندگی میں انسان مصروف ہو جاتا ہے, پھر یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے جو ہمیں بریک ملی ہے ساری ان سب چیزوں سے, اور ہم دوبارہ سے ہمارے جو مقاصد ہیں وہ ہمیں ابھرے ہیں. اور جب میں لوگوں کو دیکھتی ہوں, یعنی کہ اگر جب زندگی میں کوئی مسئلے آتے ہیں تو کوئی نہ کوئی قرآن کی آیت یاد آ جاتی ہے اور احادیث یاد آ جاتی ہے جو کہ ہمیں اسٹیبل رکھتی ہے اور انرجی دیتی ہے. اور جب میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں جو ان سب تعلیمات سے دور ہیں تو واقعی میں وہ بہت تکلیف میں ہے, اور میں حیران ہوتی ہوں وہ سروائیو کیسے کر رہے ہیں. کیونکہ اگر میں زندگی میں نارمل یا اسٹیبل ہوتی ہوں اور آگے اپنے آپ کو تھوڑا سا سمجھتی ہوں کہ ہاں مجھ میں انرجی ہے, تو وہ وہی تعلیم ہے جو قرآن سے حاصل ہوئی ہے, اور زندگی کے ہر موقع پہ کس طرح سے رہنا ہے اس طرح سے ایک پلیٹ فارم ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جب اسی لیے لوگوں کو بیماریوں میں دیکھ رہی ہوں اور پریشانیوں میں دیکھ رہی ہوں, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ اس علم سے دوری, اور یہ تکلیف جو ہے وہ اس علم سے دوری کی بہت بڑی تکلیف ہے جو کہ بیماریوں میں بدل رہی ہے لوگوں کے. اور میں آپ سب سے بولوں گی کہ جو استاذہ نے محنت کی ہے اتنے آسان ورڈز میں, جو اتنی محنت سے, اگر میں کہوں کہ یہ جو کتابیں لگی ہوئی ہیں جو یہاں پہ ہمیں نظر آ رہی ہیں, یہ حلوے ہیں ہمارے لیے کہ ہم بس ہمارے کیک ان دا پلیٹ, تو وہ بھی کم ہے کہ میٹھے سے تو ہم ویٹ گین کر جائیں گے, تو وہ بھی کم ہے کی جگہ کچھ اور کہنا چاہیے. مطلب کہ وہ بھی یعنی میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو محاورہ اگر کہتے ہیں نا تو وہ بھی, اس میں بھی ٹائم نہیں لگتا, لیکن اس میں تو زندگیاں لگی ہیں. تو آئی ایم سوری میں نے آپ کی اتنی محنت کو اس سے نہیں, ایسی بات نہیں ہے, میں نے جنرلی یہ بات ذرا لائٹ کرنے کے لیے کہی. تو یہ وہ کتابیں ہیں جو کہ ایک بالکل یعنی کہ چھٹی پڑھا ہوا انسان بھی اور کے لیے بھی آسان ہے, اور کسی نے اگر ایم فل پی ایچ ڈی یا بہت ایجوکیٹڈ انسان ہے اس کے لیے بھی انٹرسٹیڈ ہے, اور اس کے لیے بھی بہت سہل ہے. تو ان سب سے دور رہنا جو ہے وہ مجھے نہیں لگتا کہ مشکلوں سے نکلنے کا کوئی حل ہو سکتا ہے. ہم اس جزاک اللہ خیر. بارک اللہ. جی نیکسٹ ریفلیکشن ہے.
السلام علیکم استاد. وعلیکم السلام. جیسا کہ آپ نے پوچھا کہ یہ ذرا سیشن مائک قریب اٹینڈ کرنے سے مائک قریب کر لیجیے گا. آپ کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ تو میں یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ بے شمار فائدہ ہوا ہے ہمیں اس عمر میں بھی. اب ہماری سوچ بلند ہوئی ہے. الحمدللہ. آپ کی کتابیں پڑھ کے جیسے یہ جنت خوابوں کا گھر ہے یا یہ جو دل بدلے تو زندگی بدلے، میں ایک دن بیٹھ کے پڑھ رہی تو مجھے ایسا لگ رہا ہے میں جنت میں گھوم رہی ہوں. الحمدللہ. تو آپ سے علم لینے کے بعد، قرآن کا علم لینے کے بعد، آپ کی بکس پڑھنے کے بعد، انسان رہتا تو اس دنیا میں ہے لیکن گھومتا جنت میں. ماشاءاللہ. جب آپ جنت میں اپنے آپ کو گھومتا دیکھتے ہیں نا تو پھر اس کے لیے آپ کوشش بھی کرتے ہیں کہ میں نے وہاں اپنا گھر بنانا ہے یہاں رہ کے. تو آپ جیسے علم والے لوگوں کے پاس آ کے بیٹھ کے ان کی کتابیں پڑھ کے ان سے قرآن پڑھ کے، اب قرآن میرے لیے الحمدللہ اور آسان ہو. الحمدللہ. اور میرا خیال ہے کہ ہم سب کو اس عمر میں سیرت النبی، قرآن آپ کا جیسے پڑھایا ہوا ہے، آپ کلاسز اٹینڈ کریں یا آپ کی آن لائن کلاسز اٹینڈ کر کے سیکھنا چاہیے تاکہ ہماری جو سوچ ہے نا وہ بلند ہو. اس سوچ سے ہمیں اوپر اٹھنا ہے. ہماری ینگ جنریشن کو تو اٹھنا ہی اٹھنا ہے، ہمیں بھی اٹھنا ہے. اور ہماری جو ینگ مدرز ہیں، پلیز خدا کے لیے آپ اپنے اوپر محنت کیجئے تاکہ آپ کے ہاتھوں ایک اچھی نسل پروان چڑھے. جب آپ کوشش کریں گی تو اپنے بچوں کو بتائیں گی. میں بلکہ آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے ایک ینگ مدر کے ہاں تو اس کو مرحلہ وار کیا ایسی چیزیں اختیار کرنی چاہیے کہ کل کو وہ ایک اچھا مومن نوجوان بنے یا مومنہ لڑکی بنے. پہلے دن سے انہیں کون سے اعمال کرنے چاہیے کہ وہ اس کی کیسے تربیت کرے، یہ بچیوں کو سمجھنا چاہیے آپ جیسی محترم شخصیات سے. ایسے فرق کہ پیرنٹنگ سیکھنی بہت ضروری ہے. ایک ہے بچے کو اچھا کھلانا پلانا، اس کو فزیکلی فٹ رکھنا اور اس کو جو ہے وہ دنیا میں رہنے کے قابل بنانا، ایجوکیٹ کرنا، جسمانی ضروریات. ایک ہے اس کی اسپریچول نیڈس اور اس کا جو ذہن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا درست استعمال، کیونکہ مائنڈ باڈی اینڈ سول کا بیلنس چاہیے نا. تو اس کے لیے یعنی یہ ایک پوری گائیڈ لائن ہے نا، اور زندگی بھر کی گائیڈ لائن ہے. ابھی کل ہم بیٹھے ہوئے تھے تو ہم آج کل ایک سلیمان سیریز پہ کام کر رہے ہیں. اتفاق کی بات ہے کہ آپ نے بھی ایسی ہی بات کر لی. تو اس میں یہ کہ بہت چھوٹے بچے کے لیے گائیڈ لائن کے طور پر کس طرح سے ایک ماں نے اس کو جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکٹ کرنا ہے. چھوٹے چھوٹے ٹپس جیسے ماں جب بھی بچے کو اٹھائے بسم اللہ. اچھا ماں جو ہے وہ باوضو ہو کے اگر دودھ پلاتی ہے اس بچے کو لے کے بیٹھتی ہے تو نیچرلی اس کی کیفیت بھی فرق ہوگی. اور ماں جو ہے وہ اس وقت پہ اگر بچے کے لیے یعنی بچے کی آئی کانٹیکٹ رکھتی ہے، بچے کے ساتھ بات کرتی ہے، بچہ بہت جلدی کمیونیکیشن سیکھتا ہے اور بچہ بہت جلدی ایبزارب کرتا ہے. لگتا تو ایسے اسے کیا پتہ. اسی طرح سے جیسے دودھ پلا کے فارغ ہو الحمدللہ، یعنی جس طرح پورا اپنی لائف پرفارم کرتا ہے ایسے بچے کی لائف بھی. ماں بچے کی لائف جیے، اسلامک لائف. تو جب وہ اس لائف کو جیتی ہے جو کچھ وہ بچہ نہیں کر پاتا وہ خود اس کے ساتھ کرتی ہے تو گریجولی وہ کرنے کے قابل بھی ہو جاتا ہے. تو یہ تو پورے یعنی مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ یہ سیریز بھی انشاءاللہ اسی طرح جلد آپ کے ہاتھوں میں ہوگی انشاءاللہ. کرنا چاہوں گی کہ آپ پلیز آئندہ جو کچھ سالوں کے بعد جنریشن آنی ہے نا، 15 سال بعد یا 10 سال بعد یا 20 سال بعد، پلیز آپ اس کے لیے بے حد کام کیجیے. اور آپ کر بھی رہی ہیں تاکہ ماؤں کو مدد ملے کہ انہوں نے بچہ جب پیدا ہونا ہے مہینے کا 2 مہینے کا. اس کے اوپر آلریڈی ہمارے کورسز بھی ہیں الحمدللہ، اور اس کے اوپر ہم نے کافی کام کیا اور ہمارے ڈپلومہ کورس کا یہ حصہ ہے. ہم ہر بچی کو جو ابھی ینگ ہے، ابھی وہ مدر نہیں ہے، اس کو سکھاتے ہیں پوری پیرنٹنگ. اور اسی طرح سے میریٹل میٹرز ہیں کہ اس نے شادی شدہ زندگی میں کہاں پہ رشتوں کو کیسے فٹ کرنا ہے. کیا جی کرنے کی ضرورت ہے. جی اصل بات ہی ہے. اس طرف آئیں. جی بالکل. اور ہماری اگلی نسلیں جو ہے نا وہ انشاءاللہ آگے انشاءاللہ ہم لک فارورڈ کہہ رہے ہیں. جی بھی انٹرنیٹ پہ بھی کسی نے سوال پوچھا ہے کہ ہم اپنا 1 گھنٹہ کیسے لگا سکتے ہیں. دیکھیں اگر آپ گرافک ڈیزائنر ہیں آئیں مل کے کام کرتے ہیں.
اگر آپ کانٹینٹ رائٹر ہیں آئیں مل کے کام کرتے ہیں, اگر آپ IT ایکسپرٹ ہیں آئیں مل کے کام کرتے ہیں. یہ جو سلیمان سیریز کا تذکرہ کری ہیں استاذہ, یہ استاذہ نے ہمیں کو لاسٹ ایئر سے ڈیولپ کر کے دی ہوئی ہے, اینڈ اتنا خوبصورت کانٹینٹ ہے, اور انشاءاللہ اگر مجھے اللہ نے موقع دیا تو اگلی دفعہ میں یہاں پہ ڈسپلے کروا دوں گی. لیکن آبویسلی چیزوں کو شیپ اپ کرنے میں, فائنلائز کرنے میں, ان کی خوبصورتیاں بھرنے میں, اس کو بچوں کے لیے اور ایجوکیشن کے لیے آسان کرنے میں بہت ساری ایفرٹ ہوتی ہے. کیونکہ آج کتابوں کا بہت تذکرہ ہوا, آپ دیکھتے بھی ہوں گے جاتے ہوئے, یہاں پہ بہت کچھ. الحمدللہ النور کا ایک اور پروجیکٹ النور پبلیکیشنز بھی ہے, اور النور پبلیکیشنز کے تحت 200+ ٹائٹلز ہیں جو الحمدللہ اب تک پرنٹ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے. اور اس میں قرآن کی تفسیر جیسے پروجیکٹ سے لے کے بچوں کے لیے, چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے بہت سارا کانٹینٹ ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس پلیٹ فارم نے صرف یہ کوشش نہیں کی کہ بس لوگوں کو درس دے دیں, بس لوگوں کو پڑھا دیں. پراپر ریسرچ کے ساتھ کریکلم کو ڈیولپ کیا گیا, کریکلم کو پبلشڈ کیا گیا, بکس کی فارم میں چیزیں پبلشڈ ہیں, ایک پورا برین جو تیار ہوتا ہے الحمدللہ اس کے لیے کوشش ہے. میں نے پروگرام کے شروع میں اس کا ذکر کیا تھا, نہیں میں نے نیکی اور گناہ کا کیا تھا, آپ نے حیا اور موسیقی منگوا دی ہے. اچھا آ رہی ہے, حیا اور موسیقی ایک اور کانٹینٹ ہے. اب اس کی PDF بڑی ایزیلی ہماری ویب سائٹس پہ اویلیبل ہوتی ہیں, بٹ اف یو آر اے بک ریڈر تو یہ بھی آپ کو بہت ہیلپ کرتی ہے, کیونکہ آج جن چیزوں کا بہت بڑا چیلنج ہے دیٹ از ان ماڈسٹی اینڈ میوزک, نہ چھوڑا جاتا ہے نہ اڈاپٹ کی جاتی ہے. تو انسان کو جب لاجکس مل جاتے ہیں نا, جیسے ہم یہاں پر ڈبیٹ کرتے ہیں, کوشچنس کرتے ہیں, آنسر ہوتے ہیں, تو بہت چھوٹا چھوٹا کانٹینٹ ہے جس سے یہ 2 کتابیں ہیں جو میں نے ریسنٹلی خود بھی پڑھی جنہوں نے مجھے بہت فائدہ دیا. دوسرا, آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, بائی دا وے مجھے اس نے یہ کتاب دے دی مسلم ہیروز. آپ اپنے ارد گرد والوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں, اس میں کوئی ایک کیریکٹر نہیں ہے. توکل, صبر, شکر, اعلیٰ ہمتی سکھانے کے لیے بے شمار کہ اس کی ایکسپلینیشن اور بے شمار مثالیں اور بے شمار ہمارے اسلاف کا تذکرہ کہ جنہوں نے توکل کیا, کس موقع پہ کیا, کیونکہ انسان کو سب سے زیادہ یہی مشکل ہوتی ہے. ہم خود اخلاص کے بارے میں پڑھ رہے تھے استاذہ پچھلے دنوں, کیونکہ آج کل ہمارے ٹرینیز بہت سارے پورے پاکستان سے آئے ہوئے ہیں, تو ان کے ساتھ بہت انٹریکشن ہوتی ہے. تو ایک بات اس میں تھی جو اس کے اخلاص کے ٹاپک میں ہے کہ اونچائی پہ چڑھنا بہت آسان ہوتا ہے اور پھسلنے میں لمحہ لگتا ہے, پھر اس کے واقعات. اونچائی پہ چڑھنا مشکل ہوتا ہے سوری, اور پھر اس کو پھسلنا بہت آسان ہو جاتا ہے. تو اتنا کبھی کبھی آپ کا دل پکڑا جاتا ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو سے کام لینا چاہتا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لفظوں میں بھی, اس کی آواز میں بھی, اس کی زبان میں بھی اور اس کی تحریر میں بھی تاثیر دے دیتا ہے. تو کبھی موقع ملے تو ضرور ان چیزوں کو اسٹڈی کریں. بندہ اپنی روٹین میں شامل کر لیتا ہے, بندے کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اچھا میں نے بات کیسے کرنی ہے, میں نے دلیل کیسے دینی ہے, میں نے خود دلیل پہ کیسے پختہ ہونا ہے. تو اللہ کرے کہ ہبا ہمیں منگوا دے, اور انشاءاللہ ہم اویلیبل کر دیں گے نیکسٹ ٹائم نیکی اور گناہ کی, کیونکہ میں اس پر آج اسپیشلی بات چیت کی. تو کبھی ان تحریروں سے بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ اور آپ کے قلم میں اور زیادہ برکت دے. اور کل ہم ایک سیشن میں بیٹھے ہوئے تھے اور ینگ ٹرینرز تھے جو ہماری گرافکس کی ٹریننگ لے رہے ہیں. جب استاذہ ان سے ان کے کانٹینٹ پہ بات کر رہی تھیں تو السٹریٹر, اسٹروک, فلاں, جب انہوں نے اپنا پورا ایک کانٹینٹ ڈیزائن کیا ہوا تھا کہ جی ہم لوگوں کو کیا سکھا رہے ہیں, ایک چیز کو کیسے ریلیٹ کیا اسلام کے ساتھ, تو ہم خود بھی ششدر رہ جاتے ہیں کہ یہ اللہ ہی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ایک مضبوطی ہے کہ ایک قلم کو بھی اٹھا کے کہاں سوچوں کو لے جاتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ آپ سے ان ساری ایفرٹس کو قبول کریں اور ہمیں اسی طرح جب تک اللہ چاہے ملنے کا موقع دے اور ہماری غلطیوں سے درگزر کرے اور ہمارے لیے عمل کے راستے آسان کر دے, اور ہم صرف ایک چیز کو جس جنت کی تلاش کے لیے ہمیں اس دنیا میں بھیجا گیا تھا ہم خیر کے ساتھ وہاں سب ملے. جزاک اللہ خیر استاذہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.